سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان دو حیثیت دو کنڈیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو صحت مند توانا تندرست ہوتا ہے، یا اس کے مقابلے میں انسان کمزور بیمار پڑا ہوا۔ دو قسم انسان جو تندرست اور توانا طاقتور انسان ہے اور بیمار انسان ہے، دونوں میں فرق ان نشانیوں سے ہوگا جن کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، کہ جیسے طاقتور انسان ہے تو اس میں جو نشانیاں ہوں گی اس کو دیکھ کے آدمی کہے گا کہ یہ تو طاقتور انسان ہے، صحت مند آدمی ہے، تندرست آدمی ہے۔ نشانی ہے کیا جس سے انسان کو تندرست سمجھے گا کہ بھائی وہ کھانا وانا اچھا کھاتا ہوگا، کھانا ہضم ہو جاتا ہوگا، نیند پوری اس کی نیند ہوتی ہے، آرام سے سوتا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کام کرنے میں بڑا چست ہے، بھاگ دوڑ میں فرسٹ کلاس ہے، اور ہر طریقے سے ہر اجزا جو ہے آنکھ ناک ہاتھ پرفیکٹ کام کرتی ہے۔ جب یہ سب نشانیاں اس میں موجود ہوں گی ہم اس کو کہیں گے یہ تو بھائی بڑا تندرست آدمی ہے، توانا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس میں تو ظاہر کہ یہ بیمار ہے، بیچارہ کمزور آدمی ہے، یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو نشانی سے پتہ لگ جائے گا اس کو کہ بھائی آدمی تندرست ہے یا بیمار ہے۔ مثال ہے نا، سمجھیے، تو انسان تو جو اجزاء سے بنا ہے، جسم کا یہ حال ہے، تو روح کا بھی ایک معاملہ ہے۔ روح تو اصل ہے، جسم تو شیلٹر ہے، اصل چیز تو روح انسان کی۔ روح کا بھی ایسی معاملہ ہے کہ روح بیمار بھی ہوتی ہے اور روح طاقتور بھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ دونوں چیزیں اس میں اسی طرح جسم ہے، اس کے اندر جو اس کا اصل ہے، حقیقی ہے، تو اس کا بھی معاملہ ہی ہے۔ اب اس کی کیا نشانی ہے کہ یہ بیمار ہے، روح ہے یا طاقتور؟ اس کی نشانی ہونی چاہیے
اس کی نشانی. جی ہاں طاقتور روح ہے جو اصل چیز حقیقی چیز ہے جس سے انسان کا کام بننا ہے حقیقت میں. جسم سے تھوڑی بننا ہے. جسم سے ویسے ہی ڈاؤن ہوتا شروع ہو جاتا ہے انسان کا. تو نشانی معلوم ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا کہ روح ہماری بیمار ہے یا صحت مند ہے. جسم کو تو پہچان جاتے ہیں, بھاگتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس, نہیں یہ کچھ کمزوری ہو گئی, کچھ چکر آ رہا ہے, کچھ عجیب سی ہو رہا ہے حالت. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں وہاں فوراً بھاگتے ہیں, ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ حکیموں کے پاس سے. کتنا فکر کرتے ہیں جسم کے لیے, لیکن حقیقی چیز ہے کہ اس کے بارے میں سوچا کہ یہ مجلس تو خاص اسی قسم کی ہے نا, تقریر تو نہیں نہ ہو رہی. یہی اپنے آپ کو اویک کر رہے ہیں نا ہم, یہ تو اپنے آپ کو یہ اس طریقے سے بیٹھا کریں. میں خود ہی بہت غوث کرتا ہوں آج بھی کیا غلطی ہے, کیا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو آدمی تبدیل ہو, مقصد نہ کریں آنے ورنہ کوئی فائدہ نہیں. تبدیلی میں بہت ہوتی ہیں ماشاء اللہ, صبح شام تک اللہ کے فضل سے چلتی ہیں. تو پھر یہ ایسا نہیں ہے. فکر لیں اور فکر لے کر جائیں اور اس پہ عمل کریں. آج یہ چیز ایک نقطہ مل گیا ہمیں کہ جتنا آپ جسم کا فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیمار ہے یا صحیح ہے, تو روح کے ساتھ بھی اس سے زیادہ معاملہ کرنا چاہیے کہ روح میری صحیح ہے یا بیمار ہے. کبھی سوچا میں, کبھی کیا آج ہی سوچ رہے کس نے سوچا ہے کہ آج میری روح صحیح ہے بھی ہے نہیں ہے یار, کوئی نزلہ ہے, اس کو زکام ہے, لیکن اس کی بیماریوں کو نہیں پتا. جسم کو تو پتا ہے نا کہ بھئی یہ چیز نہیں ہو رہی تو میرا جسم بیمار ہے. کھانا ہضم نہیں ہو رہا, کہیں گے روح میرا جسم خراب ہے, کام نہیں کرتا. تو روح کا کیا ہے, روح کو چیز اندر اصل چیز تو وہی ہے جو سماجی ہوتی ہے. چیز کو کام تو اسی سے بننے ہمارا, اس کا تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. آج سوچے ہی نہیں, وہ کیوں پتہ ہی نہیں کیا اس کی نشانی ہے. کیا پتہ ہے بھائی آپ کو کہ طاقت روح کی کیا نشانی ہے اور بیمار روح کی کیا نشانی ہے؟ تو نشانی نہیں پتہ ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا ہمیں؟ بڑی پرماننٹ قسم کی نمایاں قسم کی نشانی اللہ پاک نے رکھی. یہ سب قرآن میں بتا رہا ہوں, آیت ہیں ساری قرآن کی حدیث سے, میں اپنی باتیں نہیں کر رہا, یہ ترجمے ہیں سارے قرآن کے. سیاسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں نہ بتایا, پورا قرآن بھرا پڑا ہے. روح کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا گا اللہ تعالیٰ. جسم کی بیماریوں کی اتنی باتیں نہیں کی جتنی روح کی بیماری کو اللہ نے بتائی. ہاں تو روح کی نشانی بتائیں بھائی, آج پتہ چل جائے اللہ کے فضل سے, پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا نا کام. پھر روح بیمار ہو, پھر بیمار روح کے ساتھ پھریں گے تو وہ انسانی بندر ہوگا, اس کے انسان کیا ہے. اتنا امپورٹنٹ چیز بیماری پھر ہے. جب پتہ لگ جائے گا میری روح بیمار ہے, پھر کیا کریں گے؟ جیسے جسم کے لیے کیا کرتے ہیں, فوراً جی پی کے پاس بھاگتے ہیں, ہسپتال نہیں جاتے. کہاں جاتے ہیں؟ جی پی کے پاس. اسی طرح جب روح بیمار کے پتہ آج میری روح بیمار ہے, ہسپتال نہ جائیں, جی پی کے پاس بھاگیں. بھائی جی پی تو بنایا ہی نہیں, کیوں؟ جسم کے تو بہت تلاش کرتے ہو جی پی, یہ بڑا اچھا ہے جی, یہ نزدیک ہے. تو روح ہمیں کنسرن نہیں نا آخرت سے. فرق اتنا ہے کہ جسم کا تعلق دنیا سے ہے اور روح کا تعلق آخرت سے ہے. تو آخرت ہم فراموش کر چکے ہیں, تو روح فراموش ہے ہماری. نہ جی پی بنانا ہوتا ہمارا, سب سے پہلے کام کیا ہوتا, جی پی بنا کے اپنا. جس کا جی پی نہیں اس کا روح علاج کیا کرے گی؟ مجھے بتایا صحیح کہہ رہا ہوں. جنہوں نے جی پی بنا لیا الحمدللہ, تو فوراً جا کے جی پی کے پاس پہنچتے ہیں, حضرت میرا معاملہ یہ خراب ہے, تو ٹھیک ہے تذکرہ شیٹ شروع کر دو. آپ کو سی چیز خوش تو ہوتا ہے بھی چلو جی پی میرا ہے الحمدللہ, دیکھ بھال کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. ہماری روح چھینکیں مارے, ناخرا ہو جائے, کرونا ہو جائے, کوئی ہے ہی نہیں جی پی ہمارا. اس سادگی سے سمجھاتا ہوں دین میں آپ کو. ڈائریکٹ بخاریوں پہ نہیں آتا میں, سمجھے آرام سے. ہر طبقے کا آدمی ہوتا ہے. میں نالائق ہوں تو سب سے پہلے نالائق لوگوں سے شروع کرتا ہوں کام, مجھے جلدی سمجھ جائے گا. سب کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمپل ہے نا.
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی روح کا بھی نشانی ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارا کام پڑے. روح کی نشانی نمبر 3 پہلی نشانی بڑی سن ان روح کا تعلق تو آسمان سے، عقل سے، جنت سے. دیکھیں جسم کہاں جائے گا؟ یہ نقطہ ہے عجیب سے. جسم کہاں جائے گا؟ زمین میں. تو جسم ہمیں کہاں دھکیلتا ہے؟ زمین کی طرف. بڑا اچھا نقطہ ہے. کدھر دھکیلتا ہے جسم؟ زمین. کھا پی بس تو کچھ کر زمین کی طرف دھکیلتا ہے، مادیت کی طرف دھکیلتا ہے. یہ مقام بنا لے، یہ کر لے، زمین پہ بس معاشق کر دیتا ہے زمین پہ. اور روح کہاں جاتی ہے ہونے کے بعد؟ کیا بولیں؟ آسمان پہ. جب روح موجود ہے روح کہاں لے کے جائے گی ہمیں؟ آسمان. جب روح سے محبت ہو جائے گی، روح ہم سے مضبوط ہو جائے گی، جس طرح جسم زمین پہ لے کے جاتا ہے اور روح انسان کو آسمان پہ. آسمان جب بھی جائیں گے نا وہ طاقت ہوگی. نشانی ہے تو اس لیے اس کی نشانی جو جسم کی نشانی ساری زمین سے تعلق ہے تو ساری زمین نشانی بتائیں گے. نزلہ ہو جاتا جی، بخار ہو جاتا جی، چکر آ جاتا ہے، دنیا ہی تعلق ہے نا. اب روح کا تعلق کیونکہ آسمانوں سے ہے، جنتوں سے ہے، تو اس کی جو نشانی ہے وہ بھی جنت سے ہی تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. آسان نہیں تلاش کرنا اس کو. روح کی نشانی جا کے دیکھیں کیا ہے. اسی طرح کیونکہ جسم سے تعلق ہے، بیماریوں کو جسم سے تعلق ہوگا تو ہمارا ڈاکٹر کون ہوگا؟ جی پی کون ہوگا؟ جسم والا ہوگا، دنیا ہی والا ہوگا، زمین والا ہی ہوگا. اور جو روح کا تعلق آسمان سے، جب روح بیمار ہو جائے گی تو اس کا جی پی کون ہوگا؟ سبحان اللہ. جس کا تعلق آسمانوں سے ہوگا، جنت سے ہوگا. دیکھیں کیسی اچھی بات ہے. اب کون سی یا کیا بیماری اس سے پتہ چلے ہمیں روح کا؟ دیکھ پہلی بیماری آسمان سے تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر بیمار روح عمل نہیں کرے. پہلی نشان جو روح اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کر رہی، اس پہ مستعد نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہی، تو سمجھ میں یہ روح بیمار ہے. بڑی سمپل بات. ایک نشانی. دوسری نشانی جو طاقت اور نہیں ہوگی روح جو بیمار ہوگی وہ کیا؟ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ اتباع رسول ہی نہیں کرے گی. سنت رسول سے کوئی پیار ہی نہیں ہوگا، اس کو سنتوں کو خیال ہی نہیں ہوگا. یہ نشانی بیمار روح کی اور طاقت روح. اور تیسری چیز بیمار روح جو ہوگی وہ گناہوں سے بڑی محبت کرے گی، بڑی لذت لے گی، بہت مزہ آئے گا اس کو، لطف لے گی. جب روح اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہی ہو، کیونکہ جسم نہیں کرتا، یہ عبادت جسم نہیں کر، جو ہم عبادت کریں ٹھونکے مارنے والا جسم کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ عبادت روح کرتی ہے. نماز دو قسم کی ہو جاتی ہے انسان کی، ایک روح سے کی جاتی ہے، ایک جسم سے کی جاتی ہے. جسم کی عبادت کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. جسم تو سٹر ہے، جیسے روح گھماتے ہے. روح بہت کمزور ہے تو اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ وسوسے، خیالات، ٹھونگے مارنے، یہ کرنی، فلاں کرنی. بس نماز پڑھی، دعا کا پتہ نہیں دعا کیا مانگی، کس طرح مانگنی ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کہ کس طرح ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، یہاں پہ ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، یہاں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں. کوئی تعلق نہیں. روح نہیں چلنے دے گی. کام کوئی خلاف سنت ایکشن ہوگا نماز میں، روح ایک دم کہے گی کیا کر رہے ہیں، نماز خراب کر رہے ہیں اپنے. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اکثر لوگوں نے دیکھا ہے بیٹھتے ہیں نا گھٹنے پر، کسی کا ہاتھ یہاں ہوتا ہے، کسی کے کھلے ہوتے ہیں، کسی بڑی کوفت ہوتی ہے. طبی تسی بن گئی نا، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھے خاصے سمجھدار آتے ہیں جو کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. ایسے کون؟ حضرت مجد سنت رحمۃ اللہ نے تو پورا مضمون لکھا. تم قدر تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ ایک انگلی اٹھانی جو ہوتی ہے سنت کے مطابق نماز میں، اس پہ کتنا نور اور رحمتیں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ.
دیکھیں بس ہاتھ کسی نہیں رکھیں، حالانکہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹھیں، میں کوئی فقہ کی کلاس نہیں لے رہا آپ کو، تو چھوڑو میں ختم کرتا ہوں، خود کہیں گے یہ فقہ پڑھا ہے، بس اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جیسے ہم نے سیکھی. میں نے نماز کہاں سیکھی؟ اپنے شیخ سے سیکھی. کرنا ہی کیا کرنا، میں کہ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا شیخ خلاف سنت کام کرے گا ہی نہیں. اور چیزوں کو نہ دیں گے، شیخ دیکھیں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اس نے انگلی کہاں رکھی ہے، کوئی قدر ہی نہیں کرتا، دیکھتے نہیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ بھئی ابھی اس طرح نماز پڑھنے جیسے ہمارا شیخ پڑھتے ہیں، ہاتھ اس نے کیسے رکھے ہیں، کسی طرح وہ بڑا آسان طریقہ ہے. کاپی اور شیخ وہ کہاں درس دیں گے آپ کو، کہاں سمجھائے گا، کہاں کھول کے بتائے گا. وہ تو ایک عمل زندگی لے کر آتا ہے. اور جہاں آپ دیکھیں خدا خواستہ آپ کا شیخ بھی کوئی خلاف سنت کام کرے، وہ فرشتہ تو نہیں نا، وہ کچھ تو نہیں نا، اس پہ احترام کریں، کس تک کی بات پہنچے. مسئلہ پوچھنے کی حضرت یہ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں یا ایسے رکھتے ہیں، منہ میں ہوگا بتا دے گا، نہیں بتائے گا. بیچ میں آگے بات کیا کہہ رہا تھا کہ روح معاملہ آخرت سے، دنیا سے نہیں ہے. تو اس کے سارے بیماری وہ دنیا والی نہیں ہے، وہ آخرت والی ہیں. وہ آخرت کا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام پہ عمل. یہ سب سے بڑی بات ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. جب وہ روح وہ احکام خدا بندی پہ عمل ہی نہیں کر رہی، اس کو 5 جو فرائض بتائے اللہ تعالیٰ نے اس پہ نہیں ہے. کتنے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھے، کیوں نہیں پڑھتے جی نماز؟ سب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری روح بیمار، بھائی جی دل نہیں کرتا، شیطان نے بڑا تنگ کیا جی، فلاں کیا ہے. کچھ نہیں ہے، یہ نشانی ہے کہ روح تیری ختم ہو چکی ہے، روح میں طاقت تیری ختم ہو گئی. تجھے معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے، اس کا جماعت سے یہ ثواب ہے، دن نو اس کی یہ سزا ہے. عورتوں کو معلوم ہے کہ پردہ نہیں کریں گی یہ سزا ہے، بچیوں کو اس طرح رکھیں گے تو یہ سزا ہے، باہر نکلنا حرام ہے. کیا چیز ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے؟ کیونکہ اس قدر آج ماشاء اللہ ہو رہے ہیں، سب انفارمیشنیں دی جاتی ہیں میڈیا سے، سب کچھ یہاں تقریر اور پوری دنیا سب جانتے ہیں. لیکن ہمت کیوں نہیں ہو رہی؟ جیسے اس طرح کہ جب انسان کا جسم بیمار ہو اور پتہ ہے یہ کام کر لے گا تو یہ دکان چلے گی، تو چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی، میں بہت کمزور ہوں، میں کیسے جاؤں؟ دل تو میرے کرتا ہے میں دکان چلاؤں، ڈاکوں پاؤنڈ کما کے لاؤں، ٹیکسی چلاؤں، لیکن میری طاقت نہیں، جسم نہیں، میں نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ بہت بلند چیزیں ہیں، کیونکہ اس کا آخر سے تعلق ہے. اللہ کے احکام پھر نافرمانی، یہ تو بہت بڑی سزائیں اللہ. اور پھر قرآن چوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سارا بتایا نہیں ہے کہ نافرمانیوں کی سزائیں کیسے اتری. ایک ایک گناہ کا بتایا، ناپ توڑ کے گناہ کا بتایا، فلاں گناہ کا، ہر گناہ پہ ایک قوم کی پورا ہسٹری دی اللہ پاک نے، پوری ہسٹری کے ساتھ انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے. اور ایک ایک قصے میں انبیاء علیہ السلام کے ایک ایک قصے میں ہزاروں چیزوں کا پیغام انسان کو دیے، ہزاروں چیزوں کا پیغام. ایک ہی نبی کا قصہ سنانے والا اللہ، اور سنایا اپنے محبوبین کا، انبیاء کا، اور بتا رہا ہوں اس امت کو جو سب سے محبوب امت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا اشارات ہوں گے قرآن کے اندر، یہ کون تلاش کرتے ہیں؟ ادھر گھستے ہیں دوسری چیزوں کی طرف. جس جگہ آپ دیکھیں کہ میرا بچہ، میری بیوی، میرا گھر، میری قوم، یہ اس احکام پہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں، ان احکامات پہ آج روح میری کام نہیں کری، صبح کا وقت ہو گیا، وہ حکم مجھ پہ ایک نازل ہے. ہر وقت ایک مومن پر ایک حکم اللہ کا نازل ہوتا ہے، ہر وقت اس کی شان ظاہر ہوتی ہے. وہ پھر شان جس قرآن کے ایک شان کے ساتھ نازل ہوتا ہے. وہ کون سی شان ہے؟ پھر نقطہ آ رہا ہے کہ بتا دیتا ہوں. یہاں کیا ہے؟ وہ کون سی شان ہے؟ وہ شریعت کی شان ہے. احکام اللہ کا نازل ہو رہا ہے اپنے مومن پہ جو سب سے پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو. کوئی لمحہ اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا کہ جس وقت اس پہ اللہ کی شان نازل نہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ، مومن کی شان بڑی بلند شان. اس پہ تجلیات کا ضرور ہوتا ہے. کسی کو اس پہ پوچھو نا جو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہے. ایک تو شیشہ وہ ہوتا ہے نا جس پہ گد چڑھی ہو، تو سورج تو نکل رہا ہے نا، پھر ایک پوائنٹ آ رہا ہے، سن لینا، سورج تو نکل رہا ہے نا،
ایک شیشہ یہ پڑا ہے، ایک شیشہ یہ پڑا ہے، ایک شیشہ پہ گدھ پڑی ہے، ایک شیشہ بالکل صاف ہے، کس پہ ریفلیکشن اوور چمک جائے گی؟ تو شیشہ. تو ایک انسان اللہ کا ولی ہے، صاف شفاف دل، قدرتوں سے پاک، دنیا کے لالچوں سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے، للہیت اس پہ سمائی ہوئی ہے. ایک وہ انسان کھڑا ہے اپنا دل لیے، ایک وہ قدرتوں کے اس پر گرد چڑھی ہوئی ہے، اور تجلی تو وہیں اتر رہی ہے، سورج کی آ ہی رہی ہے. جو شیشہ صاف ہوگا وہ عکس کر لیتا اسے. اور جو شیشے ہیں مقدر گرد چڑھی ہوئی ہے، ان پر تجلی تو چلنی ہے. اللہ نے کہہ دیا قرآن میں تو ہر لاہو تلی ہے. تو ہر وہ مومن کا دل، سبحان اللہ، اس کو اللہ والے کہا جاتا ہے. ہر مومن اللہ والا ہے، اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر تجلی تو اور تجلی کیا ہے یہ سن لیں. میں نے آپ کو کیا نا ایک پوائنٹ آ رہا ہے بتا رہا ہوں، وہ تجلی اور لائٹ کیا ہے یہ بھی سن لیں. سب شریعت کے تابع ہے. ہم یہاں کہتے ہیں تجلی کا مراد ہوگا روشنی، نور آ رہا ہے دل میں اتر رہا ہے، کچھ نہیں. ہر شان جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. سب کچھ بند کر دیا آپ نے، سبحان اللہ، شان مصطفیٰ کے اندر. سبحان اللہ، یاد رکھیں. سمجھ میں اگر ہم شریعت کا تو کیا ہے؟ شریعت کا ہر حکم ہر وقت نازل ہو ہوتا ہے مومن پر، اور جس کے دل صاف ہوتے ہیں وہ اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. کیا کس طرح ریسیو کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، نازل اس کو کہ یہ حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا، یہ حکم آ گیا. اسے اللہ والے کا قول ہے بڑا خوبصورت. اللہ کتاب تو ایسا لگتا ہے مجھے، عجیب قول ہے. کتاب تو جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. سبحان اللہ. بس عارفی کا قول ہے. ڈاکٹر عبدالحی میرے محسن اعظم ماشاء اللہ کہ مجھے موقع دیا کہ میں خدمت تھوڑی دیر بیٹھ سکا. کتنا خوش قسمت سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو. اب بتایا پھر مجھے ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کر لو بھی، اب تم یہ کر لو، چلو اب یہ کر لو. ہر وقت اس کی احکامات اللہ مومن پہ نازل ہیں. ہم تو بس ایک پتہ ہے نماز، اذان نماز، وہ بھی جو میں بتا دیا کہ گندی روح کے ساتھ کیا ہے. روح ہماری کیا ہے؟ ایسی روح کیا ہے؟ مجھے بولو. پھر دوسری چیز دیکھ لیں آپ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں. باقی تماشے کرا لو. عاشق کیسے بن گئے مجھے سمجھ نہیں آتا. وداؤٹ اتباع سنت و آدمی مومن نہیں بنتا. وہ کہتے میں عاشق ہو گیا. عاشق سینس بات کیا ہے؟ بات کو دوسروں کو یہ شیطان کچھ نہیں چڑھا. وہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، سب کچھ لکھا ہے کہ گرد چڑھی ہوئی ہے ان کے روحوں کے اوپر، کمزور ہو گئی ہیں، بیمار ہیں. جی پی کوئی نہیں ان کا، جی پی کوئی نہیں ان کا. وہ روح جو بیمار ہے. ہمیں تباہ رسول، سبحان اللہ، ایسا رسول جس پہ نبی خواہش ظاہر کریں کہ ہمیں ان کی امتی بنا دیں. جس کا مقام جو نبی کا، اس کے ہم امتی بن جائیں. امتی بن کے کہیں یہ ضروری تھوڑی ہے جناب، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے امامہ باندھنے، یہ سنت عادی ہے، سنت فلاں ہے، سنت یہ پتہ ہزاروں ٹرمز نکالنے. کوئی صحابی یہ باتیں نہیں کرتا. نہ ماننا میری بات کو ٹھپا لگا، کسی صحابی نے ایسی باتیں نہیں. سنت عادی ہے، سنت یہ ایک ہی بات تھی. نبی پاک نے کیا، ہاں کیا، ختم. امن نہ ہو سکتا بس. ایک صحابی دوسرے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پوچھتے یہ آپ کیوں یہ تو مان نہیں سکتے، یہ خود کر سکتا ہے. صحابی کو ذوق تو کچھ اور تھا. اسے جواب کرتا ہے الحمدللہ میں اس لیے کروں گا، میں نے اپنے نبی کو کرتے دیکھا ہے. کام سدنا آج بھی میں بھی یہی کروں گا، بس ختم. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ قسم ہے جی سنت کی، وہ قسم ہے جی یہ کر لیں گے تو وہ ہزاروں نقطے نکات نکال دی. اتنا اس کمپلیکیشن کر دی. اس میں اللہ تعالیٰ کرے گا قبول نہیں کرے گا. ہر وقت پہنو ہوتی ہے بدعت ہو جائے گی، ہر وقت پہنو ہوتی ہے فرض. یار کیسی بات ہے. میں یہ لاجک آج تک نہیں سمجھ سکا. یہ ہر وقت کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہر وقت کرو تو ایسے ہو جائے گا. انہوں نے اتنے ٹائم پہ میں تو بڑا حیران ہوا سن کے. یار یہ تو کچھ
عجیب کیونکہ ہم نے جن اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہیں، جن صحبت ہیں، یہ نہیں علم تھا، علم کے بادشاہ تھے وہ لوگ. آپ گرد تک نہیں پہنچ سکتے. میرے شیخ کا جو علم تھا اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے. جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی خانقاہوں میں پھیلے ہوں، وہاں تربیتیں جن کی ہوئی ہوں، مجھے بتایا، ان کی زیارتیں کی ہوں، وہاں سے علوم حاصل کی ہوں، تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ بے علم ہوگا، وہ بے علم صوفی تھا. ایسے بات نہیں. انہوں نے اپنے علم سے اصل کو حاصل کر لیا تھا، تو علم کی باتیں نہیں کرتے تھے، کیونکہ علم سے اصل جو کیا ہے، خشیت اللہ کی. یعنی ایک آدمی دیکھو نا، آم کا درخت ہے، پھر پوائنٹ آ رہا ہے، سن لیں. آم کا درخت ہے، جب تک آم نہیں لگتے وہ درخت کو دیکھتے رہتے ہیں. آم لگے، آم چوسے، وہ خیال نہیں جاتا درخت کی طرف، وہ آموں کو چوس رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ، پھر اس کو درخت کا خیال نہیں جاتا کہ وہ آموں کو چوس رہا ہے. اسی طرح علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ درخت ہے. جب اس پہ پھل آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، معرفت کے جب وہ پھل کھانے لگتے ہیں آدمی، تو وہ بھول جاتا ہے درخت کہاں گیا، بس ذات غرق ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کے اندر وہ شخص. پھر وہ نہیں کہتا پھرتا میں یہ ہوں، میں نے فلاں ہے، تو میرا یہ علم، میرا وہ، اس کو تعلق اڑتا ہے ان چیزوں سے، کیونکہ وہ تو اس علم سے وہ پھل، اس درخت سے پھل حاصل کر چکا ہے. میری بات سمجھیں، مشکل ہے نہیں سمجھے. وہ عالم تھے وہ لوگ کہ کبھی علوموں کو اپنے آپ کی گود میں نہیں لیے پھرتے تھے، حوالے نہیں دیا کرتے تھے. ان کے عمل جو ہوتے تھے بتاتے تھے، ان کی شہریں بتاتے تھے، ان کی عبادات بتاتے تھے، ان کی طرز زندگی بتاتی تھی. میں نے پوری زندگی میں اپنے حضرت کی قسم خدا کی، پوری زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ دیکھا ہی نہیں کہ حضرت کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جو خلاف سنت نظر آئے. غصہ بھی آیا، خوشی بھی آئی، غربت بھی آئی، سفر بھی آیا، حضر بھی آئے، عبادات بھی آئی. ہر لمحے اپنے شیخ کو آزما کے دیکھا. بھوک بھی آئی، ننگ بھی آئی، بڑے بڑے حالات سے میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، لیکن ایک لمحہ نہیں دیکھا کہ حضرت کو میں خلاف سنت کی بات کرتے دیکھے. کیوں؟ روح ان کی مضبوط تھی. بولو سبحان اللہ. دس از دا ڈیمانڈ، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے قرآن کے اندر. بار بار قرآن میں ڈیمانڈ دے رہا ہے، بڑھا پڑا ہے قرآن اس ڈیمانڈ سے. آؤ میری طرف آؤ، آؤ میری طرف آؤ، آؤ میری طرف آؤ. یہ ہماری روح ختم آتی ہوتی نہیں، سنتی بہت ہے بات. تو کیا ہے ہماری روح؟ اب نشانی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بیماری روح کہ نہ اس میں شوق ہو کہ وہ فرمانے خداوندی پہ چلے، نہ اس کو شوق ہو کہ تباہ سنت کرے. کوئی شوق اس کو نہیں ہو ان چیزوں میں. بس یہ کرتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی اٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے، آپ کی روح بیمار ہے، علاج کرائے ہیں. بولے سبحان اللہ. لیکن ہم تسلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم بیمار، ہماری روح بیمار ہے. نہیں جی، بس ہی کوئی چیز نہیں جی، یہ کر تو جاتے ہیں فلاں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو ہمارے ساتھ ایک غفور الرحیم تو صحابہ کے ساتھ نہیں تھا. بذات خود تو صحابہ کے ساتھ تو سوتے آرام سے کہ ہم تو نبی ہم زیارتیں کرتے ہیں، یاد چھوڑو کیا نماز پڑھنی، کیا حج کرنا، جلوس نکال لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں. وہاں تو سبحان اللہ، ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 سے زیادہ صحابی جو تھے وہ مثل بن کے پیش آتے تھے کہ کبھی کوئی ایسا کام ہوا ہی نہیں کہ کام خدا بند اتباع رسول سے منافی ہو رہا کام ہو رہا ہو. دوسری تیسری بات کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے روح ہماری بیمار ہے؟ گناہوں کی رغبت. گناہ تب کھینچے گی، گناہی ہو تو غوری بدماشی کرتی ہے روح، گندی بیمار روح ہے تو کیا کرے گی آپ؟ بہانہ جی، کوشش تو ہوگا ہی نہیں. آپ بیمار ہیں، ایک آدمی مجھے بتائیں جسم سے بیمار ہے، کھا پی نہیں سکتا کچھ ہے، تو آپ کہیں تو بیمار ہے تو اگر یہ دوا کھا لے گا تو ایسے ہو جائے گا. ڈاکٹر آ گیا اور تم اگر اینٹی بایوٹک شروع کر دے گا تو یہ کام ہو جائے گا، فلاں اینٹی بایوٹک اگر یہ ہے تو اس میں بڑی سے وہ 1 گھنٹہ تقریر کر کے چلا گیا، وہ بیمار صحیح ہو گیا. دوسرا ڈاکٹر ہے، اس نے اچھا بیمار ہے، اس نے فون لیا، دوا لکھی، اس کے منہ میں دوا ڈالی، 3 کیپسول کھلایا، صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے دوا کھائی ہے. تو اگر ہماری روح بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، بدماشی کرتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، فساد ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دوا کھانی پڑے گی. بولے سبحان اللہ.
دوا استعمال کرنی پڑے گی تو روح صحیح ہوگی. نہیں جی چلے اس کی تقریر سنتے ہیں بڑا مزہ آئے گا, کوئی روح صحیح نہیں, وہ تو پھر صبح نہیں آ رہی فجر پہ. میں نے تو اکثر دیکھا مسجد بھری ہوتے, کوئی اچھا عالم آتے ہیں, کوئی ماشاءاللہ علماء کرام آتے ہیں یا کوئی بزرگ آتے ہیں تقریر کرتے ہیں, پوری مسجد بھرتی ہے, سنتی ہیں ان کی باتیں, لیکن ان کا کیا قصور ہے؟ روحیں آگے بیمار پڑی ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ سورج چمک رہا ہے, ریفلیکشن نہیں آ رہا, تو اتنے مجمع سے اندر میں نہیں جان سکتا, میں نے دیکھا ہے جب میں فجر پہ آتا ہوں تو وہی لوگ ہوتے ہیں, بلکہ اس میں بھی لوگ کم ہوتے ہیں جو ریگولر ہوتے ہیں. نئی ایڈیشن میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, نئی ایڈیشن دیکھتا نہیں, کسی کا قصور نہیں ہے, نہ ان کا قصور ہے, نہ ان آدمی سنانے والا قصور, اپنی ڈیوٹی دے کے چلے گئے. قصور کس کا ہے کہ جو لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کی روح خراب تھی, تو پھر اس وقت کیوں آئے تھے؟ تفریح کے لیے آئے تھے کہ کوئی مزیدار نقطے سنیں گے, کوئی مزہ آئے گا, کوئی اس سے اس کو لڑایا جائے گا تو اس کی یہ بتایا جائے گا, وہ مولوی صاحب ہنساتے بہت اچھے ہیں, اس کی بڑی تقریر ہے, طارق جمیل صاحب آئیں گے تو ایسے کرتے ہیں. یہ طارق جمیل کا بات نہیں سننے جا رہے, مزے لینے گئے تھے. اگر جو بات سننے جاتا ہے, اس میسج کو لینے جاتا ہے, خدا کی قسم وہ تبدیل ہو جاتا ہے. قسم کھا گیا. آج اگر آپ مزے لینے آئے تو آپ تبدیل نہیں ہوں گے, لیکن آج الحمدللہ جو صحیح ہونے آیا ہے تو صبح یہاں بیٹھا ہوگا ذکر پہ, بیٹھا ہوگا. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, جس کی روح مضبوط ہوتی ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نقطہ آ رہا ہے بتا دوں, اللہ والے کہنے پہ کم زور رکھتے ہیں, دوائی زیادہ دیتے ہیں. تاکہ بیماری دور کرے, تو میں اب دوائی دینے والا ہوں, یہ تو تقریر کر رہا ہوں نا ابھی. اصل کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ دوائی کے بغیر آپ کو بھیج دوں. ہوا ہے کبھی ایسا؟ دوائی دے کے بھیجتا ہوں, جیب میں آگے پڑیا ڈال دیتا ہوں, اور دوائی کا میڈ بھی بتا دیتا ہوں, میڈ ہی بتا دیتا ہوں. کیمسٹ بھی ہوں, بیچتا بھی ہوں. فارمیسی بھی میرے پاس ہے اپنی. وہ کہہ جی ابھی لگا دیں ٹیکا کرونا کا, تو ابھی لگا دوں گا. جی ابھی میری روح زندہ کر دیں, ابھی کر دوں گا. فارمیسی ساتھ ہے, میں تو بیگ لے کے چلتا ہوں نا. بولے سبحان اللہ. ایسا فقیر دیکھا آپ نے جو بیگ بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں؟ یہ تو مذاقی بات کر رہا ہوں. میں تو خود مریض ہوں, آپ کو دیکھ کے شفا ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ نیک لوگ ہیں, آپ بیٹھے ہیں, اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں, رشتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, جہاں کی بیوی کی گالی سنیں گے وہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, بچوں کے ڈنڈے کھائیں گے وہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. چلو بہت نیک آدمی ہیں آپ لوگ تو ماشاء اللہ. مولوی صاحب آئے ہیں اپنی انشاءاللہ, صبح نماز پڑھانی ہوتی ہے, سے نماز پڑھا کے آئیں گے, درس دینی ہوگی, وہ تشریف لائے. یہ تو بڑی آپ کی زیارت بہت بڑی محبوب چیز ہے الحمدللہ. نیک تو آپ, میں کیا کروں, اللہ اور مزید ترقی دے اس میں. بار بار آپ اللہ کے ذکر میں بھائی, جس کی روح ہوگی وہ ماشاءاللہ سو ذکر میں ہوگا, کیونکہ یہ تو بتایا جا رہی ہے جو مزے لینے آیا ہے وہ تو ہر جگہ مزے لیتا ہے. طارق جمیل آئے گا تب بھی آئے گا, فلاں آئے گا تب بھی آئے گا, وہ تو سب مزے لے کے. ابھی کل ہی بورڈ لگی طارق جمیل آ رہے ہیں, یہاں تو جگہ ہی نہیں ہوگی. ہوگی ہم ہی بیٹھیں گے سب سے آگے طارق جمیل کو سننے کے لیے, سننے کے لیے. وہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے یار, کیا بات ہے, اس کی تو بڑی چیز ہے. تو جب یہ سمپٹمس ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سننا نہیں چاہیے, دوائی کھانی چاہیے. تب پتہ چلے گی ہمیں دوائی لینی ہے اس کی. تو اب یہ جناب بات کلیئر ہو گئی, جسم کے مقابلے روح آ گئی. روح کا بتا دیجیے آپ کو کس کی بیماری یہ ہے. روح بیمار ہوتی ہے وہ یہ کام نہیں کرتی, اور جب روح تازہ ہو جاتی ہے تو اللہ کے فرمان پہ بھاگتی ہے. کوئی نہیں کرتا اس کو, نہ پہلے جب روح سمجھ گئی, فٹ کر گیا, اس کو روح کو پیغام پہنچ گیا. سبحان اللہ. خیر وہ اب کا جسم جب مضبوط ہوتا ہے تو بھاگتا ہے کام کی طرف. سبحان اللہ. نہیں یار میں نے ٹیکسی, نہیں یار میں نے دکان کھولنی ہے. بیٹھتا ہے کوئی بچہ گھر میں, کوئی بچہ گھر میں بیٹھتا ہے, آدمی گھر میں بیٹھتا ہے, دکانوں کی طرف بھاگتے ہیں, کاروبار کی طرف بھاگتے ہیں. صبح ہوتے ہی سورج کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, رہو ہم جائیں اپنے کام کریں, یہ کمائیں, کیونکہ جسم توانا ہے. بولے سبحان اللہ. اور جسم دنیا کی طرف کھینچتا ہے. تو میں بتا دیجیے آپ کو نقطہ, ماضی کی طرف کھینچتا ہے. اور جن کی روحیں زندہ ہوتی ہیں, سبحان اللہ,
وہ آخرت تو کھینچتی ہیں. خیر و ابقا، وہ اس میسج کو لے چکی ہے اللہ کے کہ کیا ہے قرآن، خیر و ابقا. اور دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ دھوکہ، فراڈ، مکھی کے بچے کے پر سے بدتر، بدبودار، مردہ اپنا لاش جو اس کی ڈنکی کی کیا کہتے ہیں گدے کی بدبودار مکھی چپکی ہو، اس جیسی یہ دنیا. اللہ کے نہیں بتا رہے، پریکٹیکل بتا رہے ہیں صحابہ کرام. یہ لوگ ہیں صحابہ کرام سے بتاؤ، نبی کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے یہ کھائے گا، یہ لے گا کہ یہ گدا، مکھی چپکی لاش پوری رات. یہ تو بڑا گندا ہے، تو دنیا تو اس سے زیادہ گندی ہے. دنیا کیوں لے لیتے ہو؟ دیکھیں اس سے بڑا اور نبی کیا بتائیں گے ہم. تو کیا جس کی روحیں گندی ہوتی ہیں وہ بھاگتی ہیں صبح اٹھتی ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور جن کی روحیں زندہ ہوتی ہیں بھاگتی ہیں کہ آخرت کمانے کے لیے. اس کی خیر و اب کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گندی چیز ہے، اب کا ہم اس کے وہاں خیر بھی ہو. اللہ کہتا ہے خیر اور اب کا ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز. دنیا بدتر ترین چیز اور فنا ہو جانے والی چیز. خود اس کا وجود مٹی کی طرف جا رہا ہے. ہم مٹی میں جا رہے ہیں. خوب بنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوبصورت بنتے ہیں، لیکن مٹی کے اندر جا رہے ہیں، مٹی میں جا رہے ہیں. اور جن کی روحیں زندہ آتی ہیں مٹی میں نہیں جاتے، وہ آسمانوں میں جاتے ہیں. وہ نہیں مردا. بڑا شعر پنجابی کا باہو کیا نام ان کے مجھے یاد نہیں آتا، بڑا اچھا شعر ہے کہ میں مرا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں مرے کوئی اور، میں نہیں مرا، میں تو زندہ ہوا ہوں. کہتے ہیں خبر میں جا رہے. بڑا پیارا شعر ہے پنجابی کا، مجھے ذہن سے نکل جائے. تو عجیب چیز ہوتی ہے بھائی جن کی روحیں زندہ ہوتی ہے. خیر وہ آپ کا کیا مطلب کہ یہ تم نے محل بنا لیا، پیسے کما لیا، یہ میری بلڈنگ ہو گئی جی، یہ میرا فلاں ہو گیا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں یار یہ اتنا ہو گیا. یہ سب بیٹھے کر رہے ہوں گے سارے کام، کرو خوب محنت سے کرو ماشاء اللہ. لیکن کیا ہے اللہ کہتا ہے فنا ہے. کتنا اونچا تو بنا لے لیکن فنا ہو جائے گا. کتنی اونچی تو دولت جمع کر لے لیکن فنا، اس کی کرنسی جو آخر چینج ہوگی، یہ کرنسی ہو جائے گی. لیکن خیر و آپ کا جس کو میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، اس کی یہ شان ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں خیر و ابقا کے بارے میں سنیں آپ. ایک صحابی ہے، قصہ یاد آ رہا ہے، سنا دوں. بدصورت ترین صحابی نہیں تھے، بدصورت ترین ایک آدمی تھا. بدصورت، انتہا بے بس بدصورت. نبی محمد دربار میں حاضر ہو، عجیب سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مجھ سے کوئی بدصورت ہوگا دنیا کے اندر، بدبودار ہوگا کوئی شخص. اب خاموش ہے. یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں حدیث کو، مفہوم بیان کر. سوال کرتا ہے، عجیب سوال کیا. کہتے اللہ کے نبی مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں ایمان بھی لاؤں تیرے جیسا، سبحان اللہ حدیث چل رہی، ایمان بھی لاؤں تیرے جیسا اور اعمال بھی کروں تیرے جیسے، کیا میں جنت میں جاؤں گا آپ ہی کی طرح؟ سبحان اللہ. کس سے سوال کر رہے؟ جن انسان کو جنت میں پہنچانے آیا تھا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہاں تو ہاں ہی ہوگا، وہ کہتے نہ تو نہ ہی ہوگا. سبحان اللہ. زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. میرے نبی کی بات، نبی دلیروں کو پوچھتے تھے کیا چاہیے ہمیں؟ جنت. جنت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، جنتیں مل جاتی ہیں. اللہ کے نبی فرمایا تو ہم آ گئے نا جھگڑوں کے اندر، حاضر ناظر غیر حاضر. ہماری تو قوم جو ہے نا عجیب قوم ہوگی، ایسی کسی نبی کی قوم کی امت نہیں ہوگی جتنا ہم اپنے نبی کے بارے میں جھگڑے ہیں. بڑا حیران ہوتا ہوں، اس سے زور لگا رہے ہوتے ہیں وہ. اللہ کی قسم کوئی چیز ثابت کرنے کی نہیں، دل کو صاف کر لو سب سمجھ آتا ہے. حاضر کیا غیر حاضر کیا، غیب کیا غیب، سب دل میں آتی ہے ساری باتیں سمجھ آتی. اس نبی کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو، فرقے بنائے تم لوگوں نے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. پاگلو کیا ہو گیا تم جو اتنا روزے روشنی کی طرح روشن ہے دنیا کے اندر، روشن اس کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے.
اس کی علموں کے بارے میں بات کی، علم تھا نہیں تھا، غیب تھا نہیں تھا، حاضر تھا غیر حاضر تھا، نور تھا، بس کیا ہے، کیسی ہے قوم میں سننے کیسی. تو ہاں وہ کہنے لگی اگر میں آپ کی طرح ایمان لے آؤں، ٹھیک، اور آپ کی طرف میں عمل کروں، ٹھیک، میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں. وہ جواب ہے، سیدھا جواب نہیں دیا اللہ کے نبی نے. سبحان اللہ، کیا جواب دیا کہ قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. سبحان اللہ، جوش آ گیا اللہ تعالیٰ کے نبی. کیسی بات کرتا ہے، کتنا اندازہ لگاؤ ایک آدمی کی میسج جواب تھا. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد تجھے بتاتا ہے اللہ کہ جس وقت جس کلمہ ایمان کی تو بات کرتا ہے، غور سے سننا یہ بات میرے بھائیو، ماں باپ دادا دادی سے مل گیا کلمہ ہمیں. یہ دیکھیں کلمے کی حقیقت بتا رہے ہیں اللہ کے نبی. بس ہم تو نعرے مانگ، لیکن یہ بڑی زبردست میسج ہے، اتنی زبردست جس کی ہمارے نزدیک ایک مٹی کے ذرے کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. ایسا بک رہا ہے ہمارا ایمان، اتنے بک رہا ہے، جو چاہے خرید لیں ہمارا ایمان حاضر ہے. بڑی بڑی مقدس جگہوں سے ہمارے ایمان کو خریدا جاتا ہے. وہ بڑی چیزوں پہ نہیں، ایک حسین لڑکی خرید کے لے جاتی ہے ہمارے ایمان، ایک نظر خرید کے لے جاتی ہے. مقدس جگہوں پہ عورتیں خرید کے لے جاتی ہیں. آج بڑے بڑے ایمان نکل جاتے ہیں لوگوں کو، خانہ کعبہ مدینہ سب کے سامنے ایسی معمولی گھٹیا چیزوں کی جگہ انسان کے ایمان. اس دولت کی بات سنیں کیا ہے میرے بھائیو، میسج سنیں. اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا اس چیز کا کہ کل ایمان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. لا الہ الا اللہ ہمارا محفوظ ہے. آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں، جیب میں پیسے ڈالتے ہیں، تو نصیحت یہ ہوتی ہے کہ دیکھ اگر تو نے اس سفر میں جا رہا ہے، اس پیسے کو محفوظ کیا بچایا تو تو کامیابی کے ساتھ چلا جائے گا سفر میں، ورنہ بھیک مانگنی پڑے گی، تجھے کچھ نہیں ملے گا. پیسے کی حفاظت کرنا. جب بندہ حاجی جاتا ہے نا حج پہ، تو سب سے پہلے ایک بٹوا بناتا ہے، اندر جیب میں لگاتا ہے، کیوں؟ اسے اپنے پیسے چھپانے ہوتے ہیں، پاسپورٹ چھپانا ہوتا ہے، کوئی کاٹ نہ لے. سبحان اللہ. تو سچے جو ایمان کے قدردان ہیں تو ہمیشہ اپنے جسم کے اندر ایک پاکٹ لگاتے ہیں، اس پاکٹ کو کسیتے ہیں، اس کے اندر سے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس ایمان کو اگر تم آخرت تک لے جانا چاہتے ہو تو اس عمل پہ قائم رہنا، تو تمہارا ایمان جائے گا وہ نہیں جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں وہ عمل کون سا ہے، کون سا لاک ہے اس کا. اس طرح ضائع کر دیا اپنے ایمانوں کو، لا الہ الا اللہ مذاق میں آیا. اللہ کے نبی اس بات پہ جوش آ گیا، کہتے ہیں قسم اس ذات کی. میں آپ کو زیادہ ٹائم تو نہیں لا، ٹائم آپ کو زیادہ تو نہیں لے لیا میں نے، بولے قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس کلمے کو کیا جانے. کہتے جس وقت انسان جائے گا جنت کی اس کلمے کے ساتھ جائے، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کلمے کا پروانہ اس کے ہاتھ میں پکڑائے گا. اور جس وقت اس کے ہاتھ میں یہ پروانہ پہنچ جائے گا تو وہ انسان جنتی کیا بن جائے گا. فرمایا تو کیا بات کرتا ہے کہ یہ تیری یہ شکل جس کی تو بصورتی کی اتنی باتیں کی ہیں، تیری ہی بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ پروانہ تیرے ہاتھ میں آئے تو تیرا حسن وہ ہوگا کہ 1000 میل دور تک تیرے حسن کی لائٹ جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم. سبحان اللہ، 1000 میل تک تیری لائٹ جائے گی اس کلمے کی اگر تو حفاظت لے گیا. میرے بھائیو، آج ہمارے سینوں کے اندر کلمہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم جھوٹ بول کے اپنا کلمہ ضائع کرتے ہیں، دنیا داری میں ضائع کرتے ہیں، اپنے اعمالوں کو ریاکاری میں، تکبر میں، دنیا کی حوث میں کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ کہلاؤں، میرے لوگ عزت کریں، میں فلاں ہو جاؤں. بڑے بڑے رتبوں کو ضائع کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو رتبے دیتے ہیں، ان کو عہدے دیتے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں دین کی. وہ ان چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں، پیسوں پہ، ٹکوں پہ، خوشامدوں پہ، اور پیسوں پہ، لالچوں پہ، اپنی اتنے بڑے بڑے رتبوں پر. خیر اب کا سبحان اللہ. اب کا بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بات کرنے دل کر رہا ہے. کروں بولے سبحان اللہ. کہتے ہیں
تو جس وقت اس کلمے کو پکڑے گا سبحان اللہ 1000 میل تک تیری لائٹ ایسی ہوگی کہ سنبھال نہیں سکے گا تیرے حسن کو کوئی. نیکی کلمہ اس کے ساتھ نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن سب سے بڑی کیا چیز بتائی؟ سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا اللہ کے نبی نے. سبحان اللہ و بحمدہ عظیم کہتے ہیں جس کے 1,24,000 نیکیاں دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. نقطہ آ رہا ہے بتا دوں آ گیا. یہ جو تعداد بتائی اللہ کے نبی نے 1,24,000 تو ایک دم میرا خیال کر جائے کیوں 1,24,000؟ اس لیے کہ نبیوں کی تعداد بھی اتنی بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی ہر نیکی ایک نبی سے تعلق رکھتی ہوگی. سبحان اللہ نقطہ ہے. تو ایک نبی کا جو رتبہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایک نیکی سبحان اللہ و بحمدہ کی. لیکن یہ امت جو ہے اس کو پورے نبیوں کے ثواب مل جاتا ہے اس جملے کے ساتھ 1,00,000. یہ نقطہ ایسا بیان کیا آپ کو. قبول ہو تو قبول کریں ورنہ حوالہ کوئی نہیں اس کا. ایسی چیزوں میں حوالے نہیں رکھتا بھائیو. لیکن مزہ آ گیا سن کے نا جی الحمدللہ. شکر اس کی ذات. 1,24,000 ہر نبی کے زمانے میں سب کو ایک ایک نیکی ہے. لیکن جو امت یہ آئے گا اس کو تمام انبیاء کے مقام میں صبح پڑے 1,24,000 انبیاء کی نیکیاں اس کو تمام کیجیے. یہ وہ کلمہ ہے. تو فرمایا 1,24,000 نیکیاں. اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک نیکی تیری ایسی ہوگی جس وقت کلمہ تیرے ہاتھ میں پکڑا. خوبصورتی کی یہ انتہا. اور نیکی تیری اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ ایک نیکی اس میں سے ایک نیکی تو رکھے گا تو جو پہاڑ ہوں گے دنیا کے اس پہاڑ پہ اگر ایک نیکی رکھ دے تو سارے پہاڑ نیچے دب جائیں. اتنا ثواب دیا جائے گا. یہ ہیں آپ ہم خیر الابقا. ہم تو چاٹ رہے ہیں اس مٹی کو اس گند کو. اور اللہ کہتا ہے تمہارا مقام تو یہ ہے لیکن تم اپنی روح کو مردہ کیے بیٹھے ہو تو تم یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے. تم نے اپنے جسموں میں تم نے زور رکھا ہوا ہے تو تم مکانوں کو تو حاصل کر رہے ہو, دکانوں کو تو حاصل کر رہے ہو, عورتوں کے اوپر تو مست ہو. لیکن کیا معلوم کہ تجھے اگر تیری روح زندہ ہو تو کیسی کیسی چیزیں میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں. کیسی چیزیں دیکھ پڑھ سبحان پڑھ الحمدللہ. کچھ چیز ہے زور لگا کہتا اب اس کلمہ جس کی روح زندہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کی روح زندہ ہے بیمار نہیں ہے. جب وہ روح پڑتی ہے الحمدللہ روح پڑتا ہے جسم نہیں پڑتی زبان نہیں پڑتا. یاد رکھو جب روح پڑتی ہے الحمدللہ جب روح الحمدللہ کہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آدھا میزان فل ہو جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ. ہمیں اگر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ ملا دیا سبحان اللہ الحمد کہہ دیا تم نے یعنی پہلے الحمدللہ کی یہ تعریف کی ہے اس کے ساتھ سبحان اللہ ملا دیا سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا تو پھر کیا ہوا کہ زمین آسمان بھر دیا اس روح نے نور کے ساتھ. اور اگر کہیں تو نے تیری روح نے کہہ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا کیا وہ بھی ملا دیا ساتھ میں اللہ کو لا الہ بھی ملا دیا تو پھر کیا ہوا کہ پھر تو ایسی قیمتی چیز بن گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے محبوب کلمہ یہی ہے. تو پھر تو ثواب کی انتہا ہی کوئی نہیں کہ جو محبوب چیز ہے وہ تم نے پڑھ دی تو اس محبوب کا ثواب کتنا ہوگا. ادھر سے دوسری چیز سبحان اللہ اتباع نور اتباع رسول. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ کو اتنا محبوب ہے تو جب تیری روح یہ پڑے گی تو یا تو تیرے نبی کو بھی اتنا محبوب ہے کہ بافیہ دنیا میں جس پہ سورج چمک رہا ہے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے یہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے تیرا نبی اس کلمے میں. آج 5 کا نوٹ دے کے پیشاب نکل جاتا ہے ہمارا چومتے ہیں. 50 کا نوٹ سے پوچھو ہی نہ کیا حال ہوتا ہے کمری ٹیڑھی ہو جاتی ہے جیسے 50 کا نوٹ پڑا ہے. کسی کی جیب کے اندر روح کے اندر سبحان اللہ کی قدر ہی پتہ نہیں ہوتی کیا ہے ذکر ہوتا ہے کیا ہے اٹھنا ہے روح ہے پتہ نہیں ذکر اس میں تماشا لگا ہے ادھر ذکر والے ہمیں کہتے ہیں ذکر والے لوگ کون سے گروپ حیران نہیں عجیب کے لیے چل رہے ہم لوگ ہم عجیب کام کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنے اچھے کام چھوڑ کے دیکھو ہم کیا کام پہ لگے ہیں پاگلوں کی طرف. اللہ ادھر کیا روح ہماری زندہ کر دی نا حلیم مرتضیٰ نے سبحان اللہ
قربان جاؤں علی مرتضی اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. روح پہ انجیکشن لگایا نا کورونا کے سے، اس کو پتہ لگ گیا کہ ذکر کیا چیز ہے. وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. یہ روح زندہ ہونے کی نشانی ہے میرے بھائی. آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ روح زندہ ہے آپ کی. باپ تو آپ کا نہیں آتا، چاچا تو آپ کا نہیں آتا، دادا تو آپ کا نہیں آتا، رشتے دار تو آپ کے نہیں آتے. آپ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی انجیکشن جو ہے علی مرتضیٰ کا انجیکشن لگایا ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں پیر. سبحان اللہ. نہ آپ نے ان کو دیکھا، نہ ان کو پہچانا. وہ گدائی کے 3,000-4,000 میل دور، جس کی کوئی پتہ ہے کچھ نہیں، لیکن زندہ کر دیا آپ کے خاندانوں کو. سبحان اللہ. یہ اللہ کا تو اتنی بڑی دیکھیں سب سے ادنا. سبحان اللہ. ہاں حدیث پوری تو کر دوں، بڑے خوبصورت حدیث ہے. جب یہ کہا وہ جو تھا بیچارہ بسود انسان، وہ سمجھ کے بیٹھا. ایک تو نبی کا کہنا، سبحان اللہ، اور کیا جلال حسن جلال ہوگا اس کا یہ بات کرنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جواب دیں کتنا زبردست تھا کہ تو یہ کلمہ پڑھ کے تو یہ. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، کہتا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ جنت میں. کہا ہاں، گارنٹی دے دی. سبحان اللہ. کہتا پھر میں وہ دیکھوں گا جو آپ دیکھتے ہیں. سوال دیکھیں اس کا. اللہ نے کہا ہاں تو دیکھے گا. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو وہ چیخنا شروع کر دیا. چیخنا شروع کر دیا، رونا، روتے روتے آخری حص کے لیے، اور وہ اللہ کی جان پہ. ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو قبر میں اتار رہے ہیں. سب سے بدصورت انسان تھا جس نے دیکھی جی کہاں ڈال دیا. اور کیا شفقت کی نبی تھی. آپ تو ماشاءاللہ خوبصورت آدمی ہیں، بہترین ماشاءاللہ چہرے رکھتے ہیں، ایمان کی دولتیں ہمارے پاس ہیں. روح کو کیوں نہیں زندہ کرتے ہم لوگ؟ کیوں نہیں کسی جی پی کے پاس جا کہتے ہیں ہماری روحوں کو زندہ کر دیں؟ اور پھر جب روح زندہ ہو جائے آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ روح کس حد تک زندہ ہوئی ہے، کیا کیا بیماریاں بھی اس میں موجود ہیں؟ اس کی نشانی بالکل بتا دیں. اگر آپ کی روح فرمان الہی سے گریز کر رہی ہے، گریز سمجھتے ہیں مطلب دور ہو رہی ہے، کسی گندی چیز پہ اٹک رہی ہے، کسی کو بلیم نہ کریں، کسی چیز کو بلیم نہ کریں. فوراً اپنی طرف جھانکیں میری روح خراب ہے، مجھے کیا کام کرنا چاہیے، کون سی دوا استعمال کروں اس کے لیے کہ فوراً بھی تازہ انجیکشن لگ جائے اس میں. باتیں سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ صحیح سمجھیں؟ میسج پہنچ گیا؟ آپ سمجھ جائیں گے روح میری بیمار ہے یہ صحیح ہے. میں بندہ زمین کا ہوں یا بندہ آسمان کا ہوں. سبحان اللہ. میں رہتا زمین پہ ہوں، پھرتا آسمان پہ ہوں. سبحان اللہ. بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا. آپ اگر فجر کے بھاگتے آئیں گے آپ، کوئی بکواس نہیں کریں گے جی دل کرتا ہے فلاں کرتا ہے، آگے جاتا ہوں تو پیچھے آ جاتا ہوں، کوئی بکواس نہیں ہوگی. بس تو ایک ہی ہوگا، آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے اللہ کی احکام پر تو زندہ ہیں، اگر پڑے دنیا کی طرف تو مردہ ہے، جس کو اللہ نے کہا مرنے سے پہلے مر چکا ہے وہ انسان. تو بوجھ زمین پہ بوجھ ہوتا ہے انسان. کوسی ہوتی زمین کی، چل جلدی یا جان چھوڑ میری، کھا کھا کے تو تنگ آ گئے تجھے. کوسی ہوتی ہے اس کو رس کرتی ہے. اور زندہ انسان جو بھاگتا ہے زمین بھی دعا کرتی ہے اللہ اس کو اور زیادہ زندہ رکھ. سبحان اللہ. اس کی عبادت سے بڑا لطف وہ خطہ کہتا ہے اس کو جلا بھی نہ اٹھانا. بڑا مزہ آتا ہے جس رات کو اٹھ کے یہ پڑھتا ہے سورہ یاسین. تو نے اس کو حافظ بھی بنایا اور حافظ کا ذوق بھی دیا. کس طرح قرآن پڑھتا ہے اٹھ کے سبحان اللہ صبح تیرا، کیسے سورہ رحمان پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے صبح اٹھ کے ماشاءاللہ یہ تہجد کے وقت. قرآن بند ہے سین وغیرہ. کیوں؟ ترابی کے لیے. یہ کیوں لوگ آئیں سنیں پھر یہ بس ترابی. جس قرآن پڑھ لیے 15 قرآن پڑھ لیے. ہم تو جو امتی ہے نا یہ آرگنائزیشن پہ چلتے ہیں. یہ فلاں مہینہ تو اب یہ کرنا ہے، رجب پہ تو یہ روزے رکھنے ہیں، 15 شعبان آ کے تو اس کو جوش لگانا ہے. یہ ہمارا مذہب بن گیا. کوئی صحابی ایسا نہیں کرتا. ان کا ہر روز رمضان ہوتا تھا، ہر شب قدر ہوتی تھی ان کی ماشاءاللہ. کوئی شب قدر خالی نہیں جاتی تھی جو اللہ کا دیدار ان کو نہ ہوتا. وہ
دنیا کے غموں میں کیا پڑ گئے بھائی؟ کوئی غم ہے؟ یہ کوئی چیز ہے؟ یہ نہیں ہونا، یہ فلاں نہیں ہونا، کیا چیز ہے؟ روح مردہ ہے نا، جب روح مردہ ہوگی تو اب کا اس کو سوچیے اب کیا ہے. ہاں ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، دماغ میں گھوم گئی. کیا ابن مسعود شاید روایت فرماتے ہیں، راوی کو دماغ میں بھول جاتا ہے لیکن ویسے میں شاید ابن مسعود یا خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کس کی بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں سبحان اللہ کہ سب سے ادنا تھرڈ کلاس ہم وہی بن جائیں تو بہت خوشی کی بات ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے وہی بناتے ہیں، واہ کیا بات ہے، میرا تو کام بنے گیا. سب سے گھٹیا ادنا جنتی. یس وہ کیا ہوگا؟ کہتا میں بتاتا ہوں تجھے کیا ہوگا. سبحان اللہ کے نہیں بات. سب سے ادنا کی مثال چلتی ہے کہ وہ اس کے کیا حالت ہوگی جنت میں. اس کی جنت میں یہ حالت ہوگی 1000 محل ہوں گے، سونے کے، چاندی کے، یاقوت کے، موتیوں کے، زمرد کے اور عرش کے رنگ کے. سبحان اللہ. وہ پتہ نہیں کیا رنگ، اس کی یہ کیا مثال ہے. عرش الہی کے رنگ کا محل ہوگا اور ہر محل اتنا بڑا ہوگا 1000 میل کا فاصلہ ہوگا. ہر محل میں 80,000 نوکر ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. سبحان اللہ. 80,000 غلام ہوں گے اور حورین ہوں گی. حور مقصات فی الخیام لم یطمس انس قبل جان. ایسی حوریں جیسے موتی بند ہوں اور کسی انسان جن کا تصور بھی نہیں جا سکتا اس طرح. یہ نہیں جو منہ اٹھائے پھرتے ہیں یہ اس سے شادی کر لوں، اس کا برقع اتر گیا، یہ کسی کی ناک بہ رہی ہے، کسی ناک بند ہو گئی، عاشق ہوئے پھرتے. یہ کچھ نہیں. ایسی حوریں جو بند ہیں ان کے لیے تیار لیفٹ فرسٹ کلاس. سبحان اللہ. یہ بیوی لیے پھرتے ہیں دراز میں بیوی پھر یہی انہوں نے مصیبت خالین ہورے بننے نا. یہی ہورے بنیں گی بیوی ہماری ماشاء اللہ. سردار ہوں گی ہوروں. اللہ ان کو ہدایت دے سکتا. یہی ہوریں ہوں گی جب اور جو بیوی نیک ہو گئی کس طرح کہ اس کی روح زندہ ہوئی، کس طرح فرمان الہی پہ چلی. سبحان اللہ. اتباع سنت پہ چلی، گناہوں سے اس کو نفرت ہوئی، اس عورت کی روح زندہ ہو چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہوگی؟ اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ جس حور کی اللہ تعالی حور مقصوات فی الخیام کہہ رہے ہیں وہ اس کی جوتیوں کی خاک ہوگی. وہ اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. وہ جو حوریں اتنی تعریف ہے کہ دنیا کی یہ عورت اس کے حسن سے بڑھ جائے گی. حسن کی بات ہے. ایک بار آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، عاشق بنا دیتا ہوں آج پکا آپ کو جنت کا. خوشی سے عمل کریں، پھر گھبراہٹ نہ ہو. نماز پڑھتے یا نماز نہیں خوشی وہ ماشاء اللہ جنت میں جا رہے ہیں نماز پڑھیں. ایسے ہو جائے دل ہمارا، دنیا کا خیال دل سے نکل جائے، بس کوئی غم نہ ہو. نماز پڑھنے ماشاء اللہ جا رہے ہیں جنت لینے جا رہے ہیں، بس روح تازی ہو جب جائیں. وہ روح تازی ہوتی ہیں اللہ کے احکام پہ عمل کر کے. منہ نہیں بسورتی ہیں. روزے آ گئے نماز پڑھنی پڑے گی، فجر منہ چھوٹا نہیں، خوش ہوتے ہیں. اور کچھ بتائیں ہمیں، ہم عمل کریں. کوئی حدیث اور سنائیں ہم عمل کریں. روح کہتی ہے اور دو اور کھلاؤ اور کھلاؤ. یہ تو بڑی پیاری چیزیں ہیں جو کرنے والے ہیں. حضرت صاحب خاص عورتوں کے فون میسج سب اور پتہ نہیں تو کہتے آپ نے ذکر نہیں کرا ہے جی عید پہ ہم انتظار کرتے رہے ہیں. ان کو کیا پتا عید کے بعد شاک تو نہیں ہوتی نہ ذکر کریں. اتنا روحیں مطلب مست ہوئی ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ کے ذکر سے. زندہ ہیں نا وہ روحیں مست ہو جاتی ہیں. اللہ سے ذکر سے بڑی کوئی خوراک ہی نہیں ہے روح کی. تو خوراک ہی نہیں اس کے بڑی تو اس سے بہترین لذیذ خوراک. جیسے ہماری سب سے بہترین خوراک بریانی ہے نا. بہت خوش ہوتے ہیں بریانی کھا کے. میں تو نہیں کھاتا. بریانی ہے جو نا واہ کیا بات، مست ہو جائیں گے ہر چیز پہ. تو اللہ ان کی روح مست کب ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک پڑھتے کہتے اور پڑھو. پھر میں اور پڑھتا ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آتا ہے مزہ نہیں؟ صبح آیا کرنا روز، پھر آتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھا روز زندہ ہے، اس وقت آپ کو مزہ آنا شروع ہو گیا. یہ نشانی ہے، دیکھا آپ نے. اب اس کا دل کرے گا آپ کسی گانا سنیں، کوئی کتنے بڑے بڑے میوزک سننے کا مزہ آئے گا، جو مزہ اس میں آپ کو آ گیا. یہ ہے زندہ روح کی نشانی. گانے بجانے مٹی لگتی ہے اس کو، گناہ مٹی لگتے ہیں اس کو، بدبو آتی ہے اس سے. میں نے یہ نہیں کہا گناہ چھوڑتی ہے روح، یہ نہیں کہا میں نے. گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، جیسے آپ کا پیشاب پخانے سے نفرت ہو جاتی ہے نا آدمی کو، چھوڑتا نہیں ہے آدمی، نہیں نفرت. تو اس روح کو نفرت ہو جاتی ہے. کیا تو بھائی کیا گانے، کیا بکواس ہے یار، کیا میوزک لگائے. دل نہیں کرتا، بھاگنے کو دل کرتا ہے اس جگہ سے، چھوڑنا نہیں ہوتا، نفرت. اور اللہ کے کام سے محبت، حکم نہیں، محبت، عشق، پیار. سب سے ادنا 1000 محل، موتیوں کے، سونوں کے، چاندی کے، زمرد کے، یاقوت کے، عرش کے رنگ کے. ہر محل میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حوروں کے، نہریں، دودھ، غلمان، کھانا، کیا نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے گا. اس میں یہ سب سے ادنا ہے، ٹوٹا پھوٹا. میرے جیسا کوئی اللہ پہنچا دے اس یاد میں بھی تو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. اور جو ہائی کلاس ہوں گے الحمدللہ، آپ جیسے ذات اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، سنتوں پہ چلنے والے لوگ، امامیں پہننے والے لوگ، لوگوں کی گالیں کھانے والے لوگ، سبحان اللہ، اور پریشانیوں میں مست ہونے والے لوگ، اللہ کے صبر کرنے والے لوگ، اور عورتیں اور مرد، ان کا کیا مقام ہوگا بتائیں. اللہ کرے آج صبر کر جاؤ، مصیبت کو جھیل جاؤ، ان زندگیوں، ان حکامات کو قبول کرو، چاہے کتنی قربانی دینی پڑے، چاہے کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑے، لیکن وہ حکم قبول کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے. اپنی نفس کے ساتھ مت کرو، اس کو کہتے ہیں صبر. اوپر نیچے رکھیں گے اللہ تعالیٰ، ایسے ایسے آزمائشیں دیں گے مومنین کو. دیکھ یہ حکم دے کے دیکھتا ہوں، یہ پریشانی دے کے دیکھتا ہوں. نہیں، ہم نے وہ حکم ایکسپٹ کرنا ہے، چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو، چاہے اس میں فائدہ ہو رہا ہو، چاہے اس میں ضلالت آ رہی ہو، چاہے اس میں عروج آ رہا ہو، چاہے اس میں نیچ آ رہا ہو، چاہے اس میں اونچا آ رہا ہو. لیکن ہم نے حکم وہ چننا ہے کہ یہ میرے رب نے کہا ہے، مجھے یہی قبول ہے. کوئی یار یہ نہ قبول کرنا ہے تو اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا تو گھاٹے میں چلا جائے گا. کہتا ہے نہیں، جو رب کی رضا میری رضا. میں دوسرا بولے سبحان. اس کا ہو سکتا ہے جب ہماری روحیں بیمار نہ ہو. بیمار روح تو کام کر نہیں سکتی. اچھا آپ چلتے ہیں تھوڑا آگے. آج تمہیں خیر فجر تک ہو ہی جائے گا ٹائم. روحیں جو زندہ کر دیں گے آپ کو. اچھا جی آگے چلیں. دوائی تو دے دوں اب آپ کو. روح مردہ روح کو زندہ کیسے کرنا ہے یار، یہ تو سوچو نا. دیکھیں جب جسم بیمار ہوتا ہے نا، یہ کہاں سے آتی ہیں یہ باتیں میرے دماغ میں، سمجھ نہیں آ رہا. میں بڑا حیران ہوں. آپ تو ہونا، میں خود حیران ہوں. یہ ادھر سے آ رہی ہیں سسٹم سے ساری باتیں، سب کچھ. کیا حساب ہے یہ؟ کون سی کتاب سے پڑھی ہے؟ اللہ یہ عجیب بات ہے، عجیب چیز ہے. میں وہ تقریروں کی پتہ نہیں کدھر سے بنتی ہیں ساری چیز. دیکھیں آگے چلتی ہے کیسی چیز ہے. آدمی ہے بیمار ہو گیا، آپ ڈاکٹر پاس جی بیمار ہے تو کہتا ہے جی کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ کہتا ہے جی اس میں یہ ڈیفیشنسی ہے. ڈیفیشنسی سمجھتے ہیں نا، یہ کمی ہے، یہ چیز نہیں ہے، وٹامن نہیں ہے، وٹامن ڈی کھائیں، فلاں کریں، یہ کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے آپ کھائیں گے آپ کو جسم توانا ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ، طاقت آ جائے گی. ہاں یہ وٹامنس کھاؤ. آئیں چلتے ہیں جی پی، جو روحانی جی پی کے پاس جی نام ہے نہ جی مجھے نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ پردہ کرنے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے اپنے خامد کو گولی مار دوں. دونوں طرف چلتا ہوں، عورتیں مردوں دونوں کو بتا رہا ہوں. دل کرتا ہے خامد گولی مار دوں. مرد کہتا ہے جی میں تو نماز سے بہت دل ہی نہیں کرتا جی جان لوں، بس بہت کوشش بہت کرتا ہوں جناب، صبح اٹھوں وہ ہے نہیں، بس دکان کی طرف چلا جاتا ہوں، بس جی کل سے سوچتا ہوں جمعہ بھی نہیں. کیا کریں؟ جی پی کے پاس پہنچ جائے. جی پی کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا
تو معلوم ہوتا ہے کوئی ڈیفیشنسی ہے تیری روح کے اندر. بولے سبحان اللہ. کوئی وٹامن نیچے ہوا ہے. یہ ساری بیماری تو بتا رہا ہے نا، گناہوں کی رغبت ہونا اور اللہ کے حکام کو نہ ماننا، اور سنت کو تو مانتا ہی نہیں دل کرنے کو. کیوں ڈر لگتا ہے جی ان لوگوں سے، ہم یہ کریں گے تو وہ ہمیں یہ کہہ دیں گے، ہم اگر یہ کر کے چلے گے تو ہمیں اس طرح کر دیں گے، ہمیں تو بڑا مشکل ہے اس طرح سنت پہ عمل کرنا تھا، ہم کیا کریں جی، تو یہ ہم تو فلاں ہیں. تو کہ بھائی بات یہ ہے بہت ڈیفیشنسی ہے تیرے لیے. تو ادھر نہیں اس نام وٹامن ڈی وٹامن سی کی کمی ہے. اب یہ جی پی کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ بولے سبحان اللہ. اس میں جی کیا کمی ہے میری روح زندہ ہو جائے؟ دونوں کو مقابلہ کروں نا آپ سے تو دونوں کا کام بالکل ایک جیسے. وہ بھی جی پی یہ بھی جی پی. اب یہ کون سا علاج کر رہا ہے؟ روح کا کر رہا ہے. روح کا علاج بھی آسمانی ہے. بولے سبحان اللہ. اور جسم سے تعلق اس کے جسم سے نیچے مٹی سے نکال کے کیپسول بنا دیں گے، آپ کو پوری چیزیں بنا دیں. لیکن جب جی پی جو روح کا جی پی ہوتا ہے وہ اس کا علاج بھی کہاں سے لاتا ہے؟ کیپسول کہاں سے لاتا ہے؟ آسمانوں سے لے کر آتا ہے. اس کا علاج یہیں سے ملتا ہے. آپ کی تازہ ہو جائے. اب اپنے اپنے دیکھنے کی کمی کیا کیا کرتے ہیں بدماشی. کب کب ہمارا دل نہیں کرتا، فجر پہ آنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، حضرت دل کا ذکر ہو رہا ہے یا ہمیں پتہ اتنا ثواب بھی ہم آ نہیں سکتے. وہ بیمار ہے نا بھائی آپ کو، لیکن کمی ہے آپ کی. بولے سبحان بندر ہے آپ، کمی ہے. دوا میں بتاتا ہوں، بیماری میں نے آپ بتا دی. اگر جنت میں جانا ہے اور ادنا جنت ہی بننا ہے، میں آپ دوسرا سٹوری سنانے لگا ہوں کو جہنم کی بھی، پھر یہ بھی دیکھ لیں ورنہ پھر دوسرا ٹھکانا وہاں ہوتا ہے آدمی کا. اگر دوا نہیں لی اور وقت کو ضائع کر دیا اور بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے تو سبحان اللہ، اللہ نے بہت سخت شدید العقاب بھی ہے. جہاں جنت کی بہاریں رکھی ہیں وہاں جہنم کے عذاب بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں. اس روح کی بیماری کے ساتھ جب تکبر ہوگا، دنیا داری ہوگی، حرص ہوگا، لالچ ہوگا، اور یہ سب چیزیں لے کے جب جاؤ گے اس بیماری، روح بیماری سن جائے گی، سب چیزیں ساتھ لے کے جائے گی، ساز و سامان. ایک ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ عذاب دے گا جہنم کے اندر، اور پوچھے گا تم نے اپنی روح کو کیوں نہیں علاج کیا ہے؟ تم نے جب جسم کا کرا سکتا تھا روح کو کیوں نہیں کرایا؟ آج زمانے میں اگر کمی ہے، ذکر کرتے رہتے مجلس میں آتے ہوئے کسی چیز میں صرف روح روک رہی ہے، کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بکواس بازی. ہماری روح کہتی ہے کہ نہیں چھوڑ دو، آ جاؤ، ہماری مرضی ہے ہی نہیں. میں نے بتایا نا ہر وقت اللہ کا حکم نازل ہے محمد پر لا الہ الا اللہ پڑھ. ہماری مرضی فنا ہو چکی ہے. ہماری مرضی فلی طور پہ جس طرح اللہ نے کنٹرول جہاں کر لیا ہے تو جنت میں جا کے بالکل چھوڑ دے گا کہ یہ اب تمہاری مرضی ہے، اب تمہاری مرضی ہے. نماز کری کون سی نماز؟ نمازیں ختم، روزے ختم، مستیاں. سبحان اللہ. دل بھر کے کر مستی جو تو وہاں نہیں کرتا تھا. کیا چاہتی میں؟ تو نے اتنی عورتوں کو آنکھیں نیچے کی ہیں، میں اس سے بلند عورتیں تجھے دیتا ہوں. تو اتنی شراب چھوڑی ہے، آج شراب طہور تجھے پلاتا ہوں. جو چھو نے میرے لیے وہاں چھوڑا، آج میں دیکھتی ہوں کیسے کیسے وہ چیزیں نام عطا فرماتا ہوں. وہاں سودے ہوں گے، وہاں ہماری مرضی کیا چاہیے. سبحان اللہ. ہم ابھی کیا بھی نہیں رہے، دماغ میں ہوگا وہ ایک دم آئے گی آسمان سے چیز بنے گی، میں جی مرغ کا گوشت کھانا ہے، ایک دم درخت سے پرندہ ہوگا، پرندہ بنے گا، پرندہ بن کے نیچے آئے گا، نیچے آ کے وہ حلال ہوگا، ایک دم وہ روسٹ ہوگا، وہیں روسٹ ہو کر بہترین پرنٹ ہوگے، وہیں وہ آپ کے رقابی میں آ کے آپ کے سامنے کہ مجھے کھا. وہاں آزاد، یہاں قید. ہم یہاں آزاد ہونا چاہتے ہیں. پاگل ہیں، بندر ہم یہاں آزاد ہونا چاہتے ہیں. قید میں کوئی آزاد نہیں ہوتا. قید ہو جاؤ کہ ہم تیرے قیدی ہیں، بات تیری مانیں گے، پسند آئے یا نہ، آسان لگے یا مشکل لگے، قیدی ہیں. جو کچھ قید میں یہی تو ہوتا ہے، جو کہے گا کرنا پڑتا ہے. کوئی نخرے کرے گا تو ہم کہتے ہیں آزاد وہاں ہوں گے، ایک دم پٹے کھول دیں گے ہمارے. سبحان اللہ. پٹے سمجھتے ہیں نا، بندے ہیں نا منہ ہمارے بھائی بھی، سب کھول دیں. جاؤ، بھاگتے پھریں گے، جو عورتیں مرد، جو ہنسو مسکراؤ. ایک آدمی خواب میں دیکھا بتا رہا ہے، میں دیکھا وہ اس کے جاننے والے کچھ لوگ تھے الحمدللہ. سچی میں حیران ہو گیا. بیٹھے ہیں جناب، شراب پی رہے ہیں اور ایک دم مستی اس طرح پھینک رہے ہیں چیزیں، اور انگور رکھے ان کے سامنے اور بلا رہے ہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ. کہتے اتنا خوش وہ آدمی، نام نہیں بتایا، وہ نام نہیں بتاؤں گا. اس آدمی کا نام لے، اس نے کہا کہ جی اس طرح مست ماشاءاللہ. وہ تو کہتا بتا میرا سلام کرنا یار لوگوں کو.
وہی شراب میں مست، نشہ نہیں اس شراب کے اندر ہوتا، بدتمیزی اس شراب میں نہیں ہوگی، لیکن ایک عجیب کیفیت ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہی جو ذکر کے وقت انسان کو کبھی ہو جاتی ہے، مستی کی کیفیت. وہ مستی میں بتا نہیں سکتا زبان سے آپ کو. بولے سبحان روح زندہ ہوگی نا آج پھر دیکھیں یہ ہوتی ہے روح زندہ. علاج کیا کمی ہے بھائی؟ کون سی کیپسول کی کمی ہے ہمارے؟ یہ سب چیزیں پوری ہو جائیں. یہ کتابی باتیں نہیں، سبحان اللہ، دل کی باتیں، اور بالکل صحیح باتیں ہیں، بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہیں. ہاں سارے حدیث سے میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ سکتا ہوں سب چیزوں میں، ایسی بات فضول بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن میں حافظ نہیں ہوں اور آپ کو پوری ایک ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آیتیں ہیں میرے دل میں ہیں، اس وقت موجود ہیں، پڑھ بھی سکتا ہوں. ایک آدمی سنا پڑھتا تھا، وہ حافظ تھے، یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، بڑے محظوظ تھے، میری باتیں سنتے تھے، بڑے پکے حافظ تھے. ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب، ہاں جی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ جنت نصیب کرے، آپ حافظ ہیں؟ میں کہیں میں حافظ تو نہیں ہوں، میں وہاں تو پڑھتا تھا اسی طرح جو ان کو سنتا تھا. آپ حافظ نہیں ہیں؟ میں کہیں میں حافظ تو نہیں ہوں. مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ بھولے ہوئے حافظ ہیں. جو حافظ وہ بھول بھی جاتا ہے بیچ میں، کہتا مجھے حافظ بھولے ہوئے حافظ نظر آتے ہیں. تو لیکن سارا قرآن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سب قرآن ہے. اس کا علاج بہت زبردست علاج ہے. اگر یہ کمی پوری ہو جائے، جو وٹامنس کم ہے، جب انسان کے یہ وٹامنس کم ہوتا ہے تو ایک دم وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اتباع رسول سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کمی آ گئی نا، اس میں روح کے اندر جس طرح جسم میں وٹامن ڈی ختم ہوئی، بس آدمی بیمار ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں فلاں یہ وہ. اسی طرح یہ وٹامن کم ہوتا ہے، ایک دم اس کا دین متاثر ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، نمازوں میں، اللہ کی عبادات میں گناہوں سے رغبت ہوتی ہے. اور جیسے وہ پک کرتا ہے اس وٹامنس کو الحمدللہ، تو کیا ہوتا ہے ایک دم اس کو ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بتاؤں آپ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے نا. حدیث میں قرآن ہے یا نہیں؟ یہ ہے اس بات، اللہ اور رسول کی محبت. جب یہ سینے میں نہیں رہتی پھر ڈرامے چلتے ہیں. کیا لوگوں کو پتا تو ہے میں یہ کام کر لوں تو لوگ مجھے عاشق رسول، لوگوں کو پتا کہ عاشق رسول سمجھیں گے، میں فلاں کام کر لوں مجھے عاشق رسول سمجھیں گے. نہ اس میں اللہ کی فرما برداری ہوگی، نہ اتباع رسول ہوگی، نہ گناہوں سے اجتناب ہوگا. سبحان اللہ. وہ دوسرے کام کر رہا ہوگا لیکن یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی. نعرہ بہت اونچا مارے گا، پٹاخے بہت بڑا چھوڑے گا، لمبی لمبی تقریریں کرے گا، باتیں بہت جم جم کے کرے گا، وہ اور چیزوں کے ساتھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ لوگ مجھے سمجھیں بڑا عاشق رسول ہوں، میں فلاں یہ ہوں تو بہت ہوں. لیکن اس میں نہ اتباع رسول ہوگی، نہ اس میں گناہوں چھوڑنے کی طاقت ہوگی، اور نہ فرمان الہی کا ماننے والا ہوگا. ان کو کم یہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، دل میں ہوتی ہے جی عشق. یہ ہوں گی باتیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دھوکے کو سمجھ جانا. دل شل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ساری چیز ظاہر کی ہے کہ جس کا ظاہر بھی صحیح ہوگا دل بھی صحیح ہوگا. جس کے دل کے اندر میری محبت ہوگی، سبحان اللہ، تو میری محبت تو ایسی ہے کہ دل میں محبت ہوتی ہے اور خوشبو زمانے میں پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، سو سکتا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ مشک وہ نہیں کہ جس کا دکاندار کہتا پھرے کہ خوشبو بہت اچھی ہے. مشک وہ ہے کہ جو خود بتایا ہاں مجھے سونگ میں کتنی خوبصورت خوشبودار. اللہ والے وہ نہیں جو اشتہار ڈالتے پھرتے ہیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں خود لوگ آئے ان کے پاس کہتے ہیں بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کے تو ماشاءاللہ دل زندہ کر دیتے. کیسی مثال دی ہے سامنے دیکھیے. تو عاشق وہ نہیں ہوتے رسول، عاشق رسول وہ نہیں ہوتے جو دنیا میں شو مچاتے پھریں. عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جس کو دنیا تسلیم کر لیتی ہے. یہ تیرا پکا عشق ہے بھائی، کبھی خلاف سنت کام ہوتی ہی نہیں اس سے. اس کے لیے کیا چیز ہے بھائیو؟ روح کو زندہ کرنے کے لیے جس کی روح گندہ ہو کیا چاہیے؟ اللہ اور رسول کا عشق چاہیے. اور جس کے اندر نافرمانی موجود ہیں، یا ڈنڈیاں مار رہا ہے، یہ چیزیں گناہ بھی باطنی گناہ موجود ہیں، جھوٹ غیبت دنیا داری ہے، سب کچھ ہے. تو اس کے لیے صاف پتہ چل جائے اس کو کہ تیرے اندر محبت اللہ تعالیٰ کی روح کی محبت میں کمی آ گئی ہے. کہ مت ڈال، چیزوں کو مت دیکھ، اپنے سجدوں کو مت دیکھ، قرآن کو مت دیکھ، عمل تیرا نہیں ہے تو بھائی
تیرے اندر کمی آ گئی اللہ رسول، مانے گا کبھی نہیں، کیونکہ روح بیمار ہے نا، ایک بڑا گناہ کرے گا اس کے باوجود کیا کیبر ہوگا اس کے اندر، مجھے میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا قرآن پڑھتا ہوں، میں اتنا بڑا یہ ہوں، مجھے کہتا ہے میں غلط ہوں، کبھی نہیں مانے گا۔ لیکن اس کے عمل بتا رہے ہیں کہ تیرے اندر فرمان رسول کم ہے، باطنی گناہ بہت تیرے اندر موجود ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، تو خود جانتے اندر، لیکن تسلیم نہیں کرنا کیا ہے کہ خود ایک بہت بڑا گناہ وہ کر رہا ہے، وہ کبر کر رہا ہے، وہ ایڈمٹ خود بھی نہیں کرے گا کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہوں، اپنا دنیا کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، آخرت کے لیے اس میں تعلق ہے کوئی نافت۔ بات مشکل تمہیں سمجھ آ گئی؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں آگے سمجھ۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ اب کیا پتہ چلا اس کے لیے کیا انجیکشن چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، تو آئے وہ پھر انجیکشن بتاتا ہوں کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سوائے ایک چیز کے تم میری محبت پیدا، میرے رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کرو۔ بڑا پڑا ہوگا۔ پھر حضرت عارفی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا، انہیں کی حوالہ دیتا ہوں، حضرت شیخ تو ہمارے بڑی اونچی بات ہے کہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کے ذکر سے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات صادقین والصادقات، میں الٹا سیدھا ہو رہا ہے لیکن سب یہ آیتیں ساری، کہ اس سے بڑا کیا پیغام اللہ دے گا؟ تو مسلمان بن سکتا ہے، مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، صادق ہو، قانتین ہو، حافظین، جتنی بھی صفات ہیں پورے ایمان کی، یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کیا ہے؟ کثیروں کثیرات، جو زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والے عورتیں، وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا مغفرت و اجر کریمہ، سرٹیفکیٹ دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ذکر سے کہ ساری چیزیں تجھے حاصل ہو جائیں گی، اور جب یہ ساری چیزیں تجھے روح زندہ کر دے گا اللہ کا ذکر، اور تو مومن بھی بنے گا، مسلمان بھی بنے گا، صادق، سب کچھ صفات تیرے اندر آ جائیں گی۔ جب یہ صفات آ جائیں گی تو اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تو میرے پاس آئے گا تجھے مغفرت دوں گا اور پاک صاف ثواب کے ساتھ تجھے جنت عطا کروں گا، اجر کرے۔ اس سے بڑی اور کیا گارنٹی اللہ تعالیٰ دے۔ اگر آپ نے مسلمان بننا ہے تب ذکر کرو، مومن بننا ہے تب ذکر کرو، صادقین بننا ہے تب ذکر کرو، صائمان بننا ہے تب ذکر کرو۔ ہر صفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بننے کے لیے تمہیں کیا چیز چاہیے؟ مجھے بولو جی، کہاں کریں؟ کہ جہاں کرنا چاہو گے اللہ تعالیٰ مہیش کا شروع کرا دوں گا میں تمہیں۔ ہوتا نہیں ہے، چھوٹی مسجد نہیں بڑی مسجد ہے، تاکہ تنگ نہ ہو، جتنے لوگ آنا چاہیں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دفعہ اللہ نے بھر کے بھی دکھا دی مسجد، ایسی بھری کہ سڑکیں بھر گئی تھی باہر، اور ہر روز نا موزے ہوتے، کسی نے تانا دیا تھا، میرے حضرت کا تصرف دیکھیں آپ، سبحان اللہ، میرے حضرت کا تصرف تھا یہ، اللہ آج تک ریکارڈ ہے کہ وہی نہیں کبھی۔ حضرت عبداللہ کاپوتری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، یاد کہ تم کا فون آیا مجھے ان کا فون آیا وہاں سے، ان کا بیٹا گوایا اسماعیل، فلاں اسماعیل، ان سے پوچھتے فون کیا انہوں نے؟ میں تو گھر تھا، یہاں کام چل پڑا تھا، مجھے پتا نہیں تھا لوگوں کے، میں اپنے آرام سے عشاء کے لیے آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا طوفان مچ گیا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی ہے، اللہ نے اپنی ولی کو زندہ کر دیا یہاں پہ۔ ایک عجیب مطلب یہاں پہ تو الحمدللہ معجزہ کرامات تھی حضرت بہت بڑی، ہر لوگ تھوڑی سے ہوتا ہے کہ ہمارے کیسے لوگ جمع ہوئے تھے، یہ ہماری محنت سے نہیں، یہ کرامات انہیں کو کہا جاتا ہے کرامات۔ گانے مارتے تھے نا لوگ، اللہ کے اتنا بڑا ولی تھا جس کا فیض جاری تھا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں، روکو پھر آدمی روک سکتے۔ ان کا مجھے فون آیا، پہلے فون آیا کہ جی میرا بیٹا ہے لندن سے آ رہا ہے، تو آپ کے ذکر کی محفل میں شامل ہوگا، آپ اس کو بیٹھ بھی کریں۔ حضرت عبداللہ کاپوتری صاحب، میں کہا جی اس سے ملنا کیا مشکل ہوگا، ضرور تشریف ہے، ہمارے کھانا وانا میں اس کو کھلاؤں گا، کیونکہ میرا ان سے تعلق تھا، اچھے مہربان دوست تھے ہمارے، تو یہاں آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی ان سے، صاحب اجازت سے مسلموں نے اجازت لی، خلافت بھی لی انہوں نے،
بالکل. لوگ بڑے حیران ہوئے, پوچھنے میں کہ یہ آپ نے خلافت دی یا نہیں دی, فلاں دی, اور بڑے سنی کیا بات. آپ پوچھیں ان سے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جنت میں. الحمدللہ. تو میں کہا ضرور ہے. تو آدھا گھنٹے فون کہتا جی وہ تو حیران ہو, وہ تو بہت سخت, وہ آپ کیسے ملے؟ میں کیا ہوا؟ کہتا وہ تو آدمیوں کا سمندر ہے وہاں پر. تو میں جب پہنچا ہوں تو آدمیوں کو سمندر ہے. کہتا کس کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ یہ ان کے لفظ تھے. کابوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بتا رہا ہوں, گواہ ان سے پوچھ رہا ہوں بیٹے سے. مجھے خود میں خود حیران. میں کہا جی ایسی کوئی, کہتی نہیں آپ کو نہیں پتا. میں کہا مجھے نہیں پتا. کہتے وہاں تو طوفان ہے, گلیاں بڑھ گئی ہیں, سڑکیں بڑھ گئی ہیں ساری. مسجد کو چھوڑیں آپ, کہاں سے آ گئی سارے لوگ؟ میں کہ یہ کیا ہوا؟ مجھے تو خود حیران ہو گیا. مجھے کیا واقعی جب میں آیا تو میں کہ یہ کیا سین ہے؟ سبحان اللہ کی شان, واقعی بڑا ذکر اللہ اکبر. میرے لیے تو نہیں لوگ آئے تھے, مجھے جانتے کوئی نہیں تھا. اللہ کا ذکر اتنا بلند ہے. اللہ کا تم میرے ذکر میں مذاق اڑاتے ہو. دیکھو میں کس طرح ساری دنیا ایسے ایسے لوگ آئے اس زمانے میں. آپ جو موجود ہوں گے جانتے ہیں, سمجھ دکھاؤ کہ پورا بولٹ میں بھر گیا. کوئی زمین حسین تھی جہاں پہ آدمی نہ ہو. اللہ نے کرامت دکھائی ہے اپنے. اس کے بعد تو کبھی اتنا روشن کبھی نہیں. آپ لگا لیں زور, کبھی نہیں ہوگا. جو اندھے ہیں جن کی روحیں مردہ ہیں وہ تو مردہ ہی ہیں, انہوں نے کیا پتا ذکر کیا, پھر بھی مذاق تماشا. میرے بھائی آج کا مجلس ہماری کیا بتا رہی ہے کہ اپنی روحوں کے ہم یہ سارے جب اللہ کے اعمالوں سے ہم کمزوری اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی اتباع سنت نہیں کرتے ہیں, ہم گناہوں کو نہیں ترک کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے, اور بیمار روح کا علاج صرف بتاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہو گئی ہے, اور اس کو اگر اب کرنا چاہتے ہیں اپ گریڈ, تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. یہ آج کا میسج ہے. جس نے تجربہ کرنا ہو کر کے دیکھ لے. کیوں؟ اس کا شاہد قرآن ہے اور مصطفیٰ کی زبان ہے اور میرے شیخ کا فرمان ہے. یہ مستند بات آپ کو بتا رہا ہوں, کہیں تو قرآن ہی اٹھا سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ اس پر تجربہ کریں. انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے. چھوڑیں نہ, پھر ذکر ترک نہ کریں, چلتے رہیں بس. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. کہ روح کو آپ نے ذکر چھوڑا نہیں, محبت کم ہوگی. محبت کم ہوئی نہیں, رسول کی اتباع گئی, اللہ کا فرمان گیا, بدماشی شروع. جیسی اس میں کمی آپ کے آنے شروع ہوگی, ویسی ویسی محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت کو اگر قائم رکھنا ہے تو ذکر کو قائم رکھو. یہ تو عام قاعدہ ہے. اگر آپ اپنے محبوب سے کسی سے آپ پیار کرتے ہیں نا, تو پیار کا کنیکشن چلتا ہے ٹیلی فون سے. ایک دن آپ ٹیلی فون, کیوں نہیں مجھے فون کیا, مجھے ٹیکسٹ کیوں نہیں کیا, کیا بات تھی؟ ناراض ہوتا ہی نہیں تھی. آپ گئے ہندوستان, آپ نے اپنی بیوی کو فون نہیں کیا, آپ نے ٹیکسٹ نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ مجھے پتا ہے مصروف ہو گئے. جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہوتا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ گئے لندن, آپ نے بیوی کو فون نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ انتظار کرتی رہی فلاں. تو پتہ چلتا ہے کہ جس ہر وقت محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو کنیکشن رکھ میرے ساتھ. بولیں سبحان اللہ. یہ تو عام فطرت بنائی اللہ تعالیٰ نے. انسان کی فطرت نہیں ہے کہ اگر محبت, بچے لے لیں اپنے بچے کو, بچہ آپ کو کہیں پڑھنے چلا گیا اور وہ فون نہیں کرتا, کیوں نہیں مجھے فون کرتا یار؟ تو باپ ہے نا, محبت ہے نا اس کے اندر کہ نہیں؟ کیونکہ محبت کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ کنیکشن ڈال دیا ہے کہ کنیکشن اس کی محبت کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. مشائخ نصیحتیں کرتے ہیں, اگر اپنے شیخ سے محبت بڑھانا چاہتے ہو تعلق رکھو, صحبت رکھو, گیپ نہ آنے دینا. جہاں گیپ آیا وہیں شیطان پہنچ جائے گا, اور مار وہی لوگ کھاتے ہیں کہ جہاں نے ایک دن کا گیپ دیا, 2 دن کا دیا, اتنا دیا. لیکن جو لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو عشق میں معمور ہوتے ہیں. میرے ایک ساتھی گیا کچھ دن کے بعد واپس آئے تو ان کے جسم سے میری محبت ٹپکتی نظر آ رہی تھی. مجھے بڑا خوش ہوں دیکھ, باقی نظر آ رہا کہ سبحان اللہ کچھ دن کے لیے باہر گئے لیکن پلٹے اور بھی زیادہ محبت لے کر آئے تھے. جدائی محسوس ہوتا تھا مجھے.
کیوں کہ محبت کا تقاضا یہی ہے بھائی کہ وہ گیپ آنا نہیں پسند کرتے. یہ تو میں دنیا کی محبت کا آپ کو بتا دیا, بیوی بچے سب یہ. تو جہاں اللہ رسول کی محبت کو پسند کرے گا کہ تم میرا ذکر نہ کر, فذکرونی یذکرکم, اللہ نے بیچ میں گیپ دیا ہی نہیں کہ تیرا میرا تعلق یہ ہے کہ محبت ہماری اتنی قائم رہے کہ تو مجھے یاد کرتا رہے, میں تجھے یاد کرتا, تب محبت میری اور تیری قائم رہے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر. لیکن اگر تم نے ذکر کو نکال دیا, میری یاد کو نکال دیا, تو محبت تو ختم. کیوں گیپ کر رہا ہے ہر وقت؟ اور یہاں تک کہا ہے نا قیام وقعود ولا جنوب ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. سبحان اللہ, اتنی بڑی بات کہی ہے کہ دیکھ اس طرح تو مجھے یاد رکھ کہ بے شک تو لیٹے تب بھی یاد کر, چل رہا ہے تب بھی مجھے یاد کر, بیٹھے تب بھی یاد کر. کیوں کہ گیپ نہ آنے دینا. مجھے تفکر فی خلق السماوات. اور پھر کیا فرمایا آگے کہ جب تو اس قدر محبت مجھ سے شروع کر دے گا تو میں تجھے ایک اگلا انعام دوں گا. بڑی اچھی دیکھیں پوائنٹ آ رہا ہے, بتا دوں پوائنٹ آ گیا, ساتھ ساتھ بتاتا ہے سناؤ کو. وجہ تفکر فی خلق السماوات, کیا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تیری میری یہ محبت قائم ہو جائے گی تو تجھ کو ایک کیفیت عطا کروں گا. وہ کیا؟ تفکرون, کہ تجھے اندر فکر آخرت پیدا کر دوں گا. ہائے ہائے, بہت بڑا انعام ہے فکر آخرت. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت اور فکر آخرت یہ دو چیزیں ساتھ ہیں. جہاں محبت ہوگی سچی اللہ اور رسول سے, یہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے پھر سن لیں, سبحان اللہ, بڑا اچھا نقطہ. جہاں ازما لیں ترازو پہ اپنے آپ کو کہ جہاں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی سچی, وہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی. یاد رکھیں کہ جہاں سچی محبت ہوگی اللہ اور رسول کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ فکر آخرت ضرور ہوگا کہ دوزخ میں ساتھ کیا ہوگا, قبر میں سے کیا پوچھا جائے گا, آخرت میں سے کیا پوچھا جائے گا, میں جنت میں جاؤں گا. یہ فکر ہوگی. تفکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہ فکر آخرت تجھے دے دوں گا. جو اتنا بڑا انعام ہوگا, وہ کتنا بڑا انعام ہے کہ فکر آخرت کے بعد جو تجھے میں چیز دوں. پھر پوائنٹ آ رہا ہے, پیش کر دوں. لا خوف ولا یحزنون, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ انعام تجھے آخرت میں دوں گا اس فکر کی وجہ سے تو نے کیا تھا کہ وہاں تو جو فکر تھے, غم تھے, تفکر تھے, سب سے تجھے پاک صاف کر دوں گا. ہائے ہائے, اچھا لگا پڑھنے, نہیں لگا پسند آیا؟ تو تین چیزیں آ گئی. سچی محبت کی نشانی آ گئی کہ وہاں فکر بھی ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ کی محبت والا ہوتا ہے, جب ذکر کرتا ہے تو خالی ذکر نہیں کرتا بلکہ وہ روتا بھی, اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے مجھے بچانا, دوزخ کی آگ سے مجھے بچانا, قبر کے عذاب سے مجھے بچانا. ذکر کرتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے. سبحان اللہ, بے فکر نہیں ہوتا انسان, آخرت کا فکر ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, اور دنیا دار جس کی روحیں جو ہے مردہ ہوتی ہیں اور جسم زندہ ہوتے ہیں, تو ان کو جسم کا فکر ہوتا ہے. یہ دکان کا کیا ہوگا, چلو یار ذکر کرتے ہیں دکان چل پڑے گی, چلو یار ذکر کرتے ہیں تو کاروبار اونچا ہو جائے گا, چلو ذکر کرتے ہیں یا دعا کراتے ہیں بیٹا ہو جائے گا, چلو یار ذکر کراتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے گا, چلو میرا ذکر کر. وہ ذکر کو بھی دنیا کے, کیونکہ دنیا تو ان کی پوائنٹ بن چکا ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ تو مری ہوئی ہے, تو اس کو بھی وہ آخر دنیا کی طرف لے کے چلتے ہیں کیونکہ فکر نہیں ہے. سبحان بولو سبحان اللہ, بڑا خوبصورت نقطہ ہے. قربان جو اللہ تعالیٰ کی شان کہ فکر ساتھ ہوتا ہے محبت کی. یاد رکھیں محبت کے ساتھ فکر نہیں آ رہا, ابھی بھی دھوکہ آ رہا ہے. یاد رکھیں فکر آخرت ہو محبت کے ساتھ, وہ اصل محبت ہو. کتنا دھوکہ ہے مجھے بتائیں وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور فکر آخرت نہیں ہے. کیا بغیر داڑھی والے کو عذاب نہیں, کیا بے نمازی کو عذاب نہیں, تو عاشق کیسے ہیں؟ اس لیے جلوس نکالتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں. اسی میں کوئی اعتراض نہیں مجھے, الحمدللہ کوئی اعتراض نہیں. تو عاشق سچے بن جاؤ, وہ بھی کرو یا بھی کرو, کر کے تو بولے پھر وہ کریں گے نہیں وہ کام. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کی لذت عجیب ہے کیونکہ فکر جاگ جائے گا ان کو, فکر ان کو اس کام پہ لگائے گا جو ان کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. سب سے بڑی جو منزل انسان کی قبر جہاں سوال کی, اس سے بچائے گا. کبھی ہوا ذکر کرتے فکر ہمیں نہیں, فکر یہ ہے دنیا کی ہوتی ہے. ذکر کے بعد دعا بھی مانگے تو اسی چیز کی مانگے, لیکن جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, جب ایک حدیث ہے, ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے دوست, کہتے ہیں جو ذکر کرتے کرتے روتا ہے
اور اس کے آنکھ سے ایک آنسو نکل جاتا ہے، اس آنکھ کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا وہ آنسو. کیوں؟ کہ اس آنسو میں فکر تھا ذکر کے ساتھ. پوائنٹ سمجھ گئے؟ یہ سنا کریں درس میرے. تو اس آنکھوں کی قیمت اس لیے کہ اس ذکر کے اندر فکر بھی موجود تھا، مستیاں نہیں تھیں ذکر کے ساتھ، تماشا نہیں تھا، نہیں فکر تھا، رونا تھا. فکر یہ تھا اللہ میرا بنے گا کیا، یہ تو ہمارے بڑے گندے ہیں. تو ذکر کے ساتھ فکر. چلیں بہت باتیں ہو گئی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کچھ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. جو غلطی مجھ سے کہنے میں یا پھر علمی یا زبانی جو کچھ میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. کوئی بھی بے دلی سے ایسی بات نکلی ہے منہ سے، لیکن الحمدللہ ساری سینس میں لے کے میں نے کوشش کی ہے بات کرنے کی. یہ مضمون بہت سخت ہوتے ہیں اور پھر آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں، اور میں تو کوئی ایسا سعادت نہیں رکھتا اتنی بڑی، لیکن اللہ ہی کا فضل ہے کہ کچھ آپ کے سامنے بول جاتا ہوں. اور اتنے بڑے بڑے آپ آدمی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں. میں تو جوتوں میں خاک ہوں آپ لوگوں کی، میرا تو کچھ بھی نہیں الحمدللہ. آپ ہی کی برکت میں کچھ بولتا ہوں. اگر میری غلطی ہو جائے کیا تو مجھے بتائیں بھی کریں آپ، میں ممنون ہوں گا الحمدللہ. علمی ہو یا کسی غلطی ہو میں بالکل نہیں مائنڈ کروں گا. اور اگر آپ کو بات پسند جائے تو میرے لیے دعا ضرور کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وآل كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یا اللہ تو اپنے فضل تم سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دانشتہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو اپنا کرم والا معاملہ فرما، رحمتوں والا معاملہ فرما، فضل والا معاملہ فرما. اے میرے مولا تو اپنے فضل تم سے مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ توبۃ نصوح نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا برائیوں سے ہمیں بچا یا کریم. یا اللہ برائیوں سے ہمیں بچا لے یا کریم. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما. دیکھ سہلا لوگوں کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جن سے تو محبت کرتا ہے. ایسے اعمالوں کی محبت نصیب فرما تو تیری محبت کو پیدا کر دیں، قریب کر دیں میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل خیر کی بھلائیوں کے خزانے میرے مولا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جو تیرے دست قدرت میں یا کریم ہر برائیوں سے مصیبتوں سے دور فرما میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہمارے آج کی مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، ہمارے دوست احباب کی بخشش فرما. یا اللہ جو بیمار ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جن کے کام اٹکے ان کے کاموں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما. یا اللہ فرماردار بنا. یا اللہ ہماری مشکلاتوں کو دور فرما، خان کی معاملات کو ہمارے آسانی فرما. یا اللہ ہدایت کے راستے ہم پہ کھول دے اور ہدایت کے راستے ہم پہ آسان فرما. اے میرے مولا نفس اور شرک کی شیطانوں سے محفوظ فرما. میرے مولا جو بھی پیغام ہم تک پہنچے میرے مولا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سنت اور شریعت اور قرآن کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. نیک اور صالحین کے راستوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ لاجانی باتوں سے ہمیں محفوظ فرما، بری صحبتوں سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے ہمیں صحبت محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، صدقات کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سارے ایسے عمل اور نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے میرے مولا. ہر ان عملوں کو دور فرما دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے میرے مولا. یا کریم ان مجالس میں ہمیں بھیج دے. یا اللہ ان مجالس کو تو پسند محبوب فرماتا ہے. اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے فضل سے میرے مولا ہمارے آج کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. جو ذکر کی صورت میں مانگی یا اللہ جو دعاؤں کی صورت میں مانگی
یا اللہ جو دلوں سے مانگیں، جو خاموشی سے مانگیں، یا اللہ جو نہ مانگ سکیں ان حاجاتوں پہ تو جانتا ہے میرے مولا، ان کو بھی پورا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جاننے والوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، ہمارے حلقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے میرا مولا اپنے فضل و کرم سے محض اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔